یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے سے یہ چیز کھانی۔ دیکھیں خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہ جس سے میری پراپرٹی نہیں ہے، یہ جس سے میرے پاس ایک امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو بچانا، اس کو صحت مند رکھنا میری ذمہ داری میں شامل ہے۔ جب کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی فوراً ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اپنا لائف سٹائل خراب کرتا ہے یا غلط خوراکیں کھاتا ہے، مضر صحت خوراکیں کھاتا ہے، تو اس کا بھی انجام موت ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد مرتا ہے۔ تو کام تو دونوں ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستانی قوم اس وقت اس لیے بیمار نہیں ہے کہ ان کے پاس خوراک کی کمی ہے۔ پاکستانی قوم کیوں بیمار ہے؟ اوور ایٹنگ کی وجہ سے بیمار ہے۔ لازمی بات ہے، جب چار چیزیں پڑی ہوں گی اور میرے نفس ساتھ لگا ہوا ہے، جو میں نے ان سے کہا کہ دو انسان کے دشمن ہیں، ایک شیطان اور دوسرا اس کا اپنا نفس، تو پھر ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتے، اور یہ بھی کھا لو، یہ بھی تھوڑا سا چکھ لو، اور بلکہ مہمان کو تو ہم جو ہے زبردستی جو ہے نا کر رہے ہوتے ہیں، بہن یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوتا کہ اس سے پھر کیا ہے، اوور ایٹنگ ہوتی ہے، اور اوور ایٹنگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برا کام ہے۔ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برا کہہ دیں، کیا قیامت تک وہ اچھا ہو سکتا ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين۔ میں تمام طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں، یہاں پر آپ آئیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کا آنا مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس مختصر سے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرما دیں، اور ہم کچھ مزید علم حاصل کر سکیں، کچھ دین کا فہم حاصل کر سکیں، جس سے ہماری زندگیوں میں بھی روشنی ہو، اور ہمارے گھر کے اندر بھی روشنی ہو، اور ہمارے وطن کے اندر بھی روشنی ہو۔ یہ میں نے وائٹ بورڈ پہ 4 نام لکھے ہیں۔ سب سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، نیچے اس کے بعد ہمارے والدین ہے، نیچے ہمارے اساتذہ کرام یا جو ہمارے منٹور ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارا جو سب سے زیادہ خیر خواہ ہے وہ کون ہے ان چاروں میں سے؟ تو بینگ مسلم اور بینگ نان مسلم، سب کا جو اس کائنات میں جو سب سے خیر خواہ ہے انسانوں کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اپنی تعلیمات ہیں ان کو ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پالنے کے لیے اور ہمیں اس دنیا میں بڑھوتری دینے کے لیے والدین کا انتخاب کیا، اور پھر مزید ہمیں تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اساتذہ کرام کا اور منٹورز کا انتظام کیا۔ تو جو ہم سے ہمارا جو سب سے بڑا خیر خواہ ہے، اگر ہم اس کی بات مانیں گے تو یقیناً اس خیر خواہ کی جو کوالٹی ہے کہ اس نے جو کتاب نازل کی ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، اس کی پہلی آیت میں یہ گارنٹی دے دی، دوسری آیت میں یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر جو کچھ تحریر ہے اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، وہ گارنٹیڈ ہے۔ جب اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، وہ کافر کرے یا مسلم کرے یا نان مسلم کرے، دونوں کو فائدہ ہوگا، اس سے دونوں کو فائدہ ہوگا، اور جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے وہ اوتھینٹک ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا، یہ ہمارے کون ہیں؟ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ یہ سارے چاروں جو یہاں پر نام میں نے لکھے، یہ کون ہیں؟ سارے ہمارے خیر خواہ ہیں۔ تو انسان کو اپنے دوستوں کا، اپنے خیر خواہوں کا، انسانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے خیر خواہ کون ہیں، میرے دوست کون ہیں، میرے ولی کون ہیں، میرے ہمدرد کون ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے دشمن، کہ ہمارے دشمن کون کون ہیں، کیونکہ جو شخص اپنے دشمنوں کی پہچان نہیں رکھتا وہ دشمنوں سے بچ نہیں سکتا۔ دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے۔ تو ہمارے جو ہیں 2 بڑے دشمن ہیں، اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارا اپنا نفس ہے، ہمارا اپنا نفس ہے جو ہمارا دشمن ہے، اور دوسرا جو ہے شیطان ہے جو کہ ہمارا دشمن۔ اب جو جتنی اتھینٹک علم، جتنا مضبوط، اور پھر دوسرا بات یہ ہے کہ رب کریم جو ہیں انسانوں کی جو اس وقت تک مخلوقات جو ہیں، اس وقت جتنی مخلوقات سائنس نے ڈسکرو کی ہیں ابھی تک، وہ تقریباً 87 لاکھ ہیں، یعنی کہ 87 لاکھ مخلوقات جو ہے انسان ڈسکور کر چکا ہے، اور قیامت تک یہ ڈسکور ہوتی رہیں گی۔ اس میں سے یہ واحد ایک انسان ایسی مخلوق ہے جسے رب کریم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جسے رب کریم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔
پھر جو ہے اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور پھر ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ میرے اس بندے کو سجدہ کریں، اور پھر تمام کائنات کو حکم دے دیا کہ تمام کائنات جو ہے میرے اس بندے کی خدمت میں لگ جاؤ۔ اب صبح صبح جو باد نسیم چلتی ہے کس کو خوش کرنے کے لیے چلتی ہے؟ ہم انسانوں کو خوش کرنے کے لیے چلتی ہے۔ اس کے بعد جو صبح روشنی کی ٹھنڈی ٹھنڈی کرنیں سورج کی نکلتی ہیں کس کے لیے نکلتی ہیں؟ ہمارے لیے نکلتی ہیں۔ جو اتنے خوبصورت پھول روز صبح کھلتے ہیں باغیچوں کے اندر کس کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں؟ ہمارے لیے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جو رات کو اتنے خوبصورت چاندنی کرتا ہے کس کی خوش کرنے کے لیے کرتا ہے؟ اور ہمیں رب کریم نے بتایا کہ میں نے تمہیں جو تخلیق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا۔ میں نے کیوں تخلیق کیا تمہیں؟ تاکہ تم میری عبادت کرو۔ آج بدقسمتی سے مسلم اقوام کے اندر عبادت کا جو مفہوم ہے وہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ اس کو ہم سمجھتے نہیں کہ عبادت کیا ہے، لہذا جس کی وجہ سے آج ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز پڑھ لینا عبادت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا، یا اگر کسی کے پاس وسائل ہیں تو حج کر لینا عبادت ہے۔ لیکن جو دین کہتا ہے کہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے، دین کیا کہتا ہے؟ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی کی عبادت۔ مثال کے طور پر ابھی آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، تو اب ہر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اسے دین کی زبان میں حدیث کہا جاتا ہے یا سنت کہا جاتا ہے۔ تو حدیث، جو بھی کتاب حدیث کی ہے، وہ شروع ہوتی ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اب آپ میں سے کچھ بچے شاید ایسے ہوں جو اس نیت سے آئے ہوں کہ جی چونکہ فاؤنڈیشن کی طرف سے حکم نامہ آیا ہے تو جانا ہے تو لہذا چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ بچے اس لیے آئے ہوں کہ بھائی جائیں گے وہاں پر تو کچھ سیکھیں گے، اور سیکھ کر جو ہے اس کو اپنی زندگی کو روشن کریں گے۔ تو کام تو دونوں نے ایک جیسا کیا ہے، وقت تو دونوں کو ایک جیسا ہی لگے گا، لیکن دونوں کے انجام کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ جو اس نیت سے آیا ہے کچھ میں سیکھوں گا، اور سیکھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ سیکھیں، علم حاصل کریں، کیونکہ علم کے بغیر عمل کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں۔ تو علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ اب جو تو آیا اس لیے کہ میں علم حاصل کروں گا اور اس سے اپنی روشنی، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤں گا، تو اس کے یہ یہاں پر آنا کیا بن گیا؟ عبادت میں شمار ہوگا۔ اور جو محض اپنی مجبوری کی وجہ سے یہاں پر آیا ہے تو اس کو جو ہے اس کے لیے کچھ نہیں اس کو۔ تو لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کا کوئی بھی کام کریں، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ دن کی روشنی میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو، ہمیں سب سے پہلے اس میں اپنے اس کو دین کے ساتھ اس کو نسبت دینی ہے، اس کو دین کے ساتھ نسبت دینی ہے کہ جو ہے اس میں نیت اچھی سے اچھی کیا کر سکتا ہوں۔ تو جتنی ہماری نیتیں پاکیزہ ہوتی جائیں گی اتنا ہی ہمارے معاملات آسان ہوتے جائیں گے۔ آج جو صحت کا بھی آپ کو ایک پرچہ دیا گیا تھا پاکستان کی اس دفعہ کی جو صورتحال ہے، تو آپ کو اندازہ ہوا کہ ہم کتنی خطرناک صورتحال میں اس وقت جا رہے ہیں۔ تو آپ سارے نوجوان ہیں، یہ بچیاں میری بیٹھی ہوئی ہیں، میری بیٹیاں اور میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، تو آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، اس ملک کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے یہ ہم نے کام کرنا ہے، کیونکہ کسی کو اویئر کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ جس نے کسی ایک شخص کو مرنے سے بچا لیا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اگر کسی نے ایک شخص کو مرنے سے بچا لیا گویا اس نے پوری انسانیت کو مرنے سے بچا لیا۔ تو جو ہماری امت ہے، جو ہماری پیدائش کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس کی وجہ تخلیق اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ تم بہترین امت ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے تمہارے بہترین ہونے کی؟ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، یعنی کہ اپنا فائدہ بھی سوچتے ہو اور اپنے بھائیوں کا بھی فائدہ سوچتے ہو، اور تم کیا کرتے ہو؟ ہر اچھی بات کی پرچار کرتے ہو اور ہر بری برات سے لوگوں کو روکتے ہو۔ تو اگر یہ کام کرو گے تو تم بہترین لوگوں میں شمار ہوگے، اور پھر تمہارا جو ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ تو صحت جو ہے، میرا موضوع جو ہے صحت کا ہے، تو صحت کا جو تعلق ہے وہ 3 عناصر کے ساتھ مل کے صحت بنتی ہے کسی بھی شخص کی، کسی بھی معاشرے کی۔ اس میں جو پہلا عنصر ہے وہ ہے ایمانیات۔ جتنی ہماری ایمانیات بہتر ہوں گی، ہمارے ایمان بہتر ہوگا، اتنا ہی ہم جو دماغی امراض ہیں اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 17 ملین لوگ اس وقت جو ہیں
پاکستان کے اندر جو ہے وہ دماغی امراض کا شکار ہو چکے ہیں۔ 17 ملین لوگ دماغی امراض کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایمان کمزور ہو گئے ہیں، وہ ایمان کو صحیح طرح پہچانتے نہیں ہیں۔ اب دماغی امراض کیا کیا ہیں اس وقت؟ ایک سب سے بڑا مسئلہ حسد کا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے معاشرے کے اندر اس وقت؟ حسد ہے۔ ہر شخص دوسرے سے حسد کر رہا ہے، ہر شخص اپنے سے بہتر کے ساتھ حسد کر رہا ہے۔ حسد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ اعتراض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جتنا کچھ بھی ہمارے پاس تقسیم کیا اللہ تعالیٰ نے، جو بھی نعمت جس کے پاس ہے وہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں۔ تو رب کریم کا ایک نام ہے الحکیم۔ کیا نام ہے؟ الحکیم۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وسائل کی تقسیم ہمارے درمیان کی ہے وہ حکمت کی بنیاد پر کی ہے، وہ حکمت کی بنیاد پر کی ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ اس کے پاس کیوں ہے، تو بیسیکلی میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ مجھے کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ اور جو اپنے رب پر اعتراض کرے تو وہ اللہ کا اچھا بندہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ دماغی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس وقت مایوسی بہت پائی جاتی ہے، اور پھر مایوسی، جب مسلسل انسان مایوس رہتا ہے تو پھر ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔ تو مایوسی کیوں ہوتی ہے؟ مطلب نوکری چھوٹ گئی، کسی سال پیسے کم بچے، کوئی بجلی کا بل زیادہ آ گیا، کوئی ٹینشن آ گئی، تو ہم فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس رب کریم نے ماں کے پیٹ میں ہمیں پالا تھا، تو وہ رب کریم آج بھی اتنا ہی قوی ہے، اتنا ہی طاقتور ہے جتنا اس وقت تھا۔ وہ ہمارے رب جب ہم ماں کے پیٹ سے جیسے ہی باہر آئے تھے تو اس وقت ہمارے نہ ہاتھ کام کرتے تھے، نہ ہمارا کوئی اور چیز کام کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ماں کے سینے میں دودھ کا نور جاری کر دیا تھا۔ تو اس وقت تو میں ماشاءاللہ دونوں ہاتھ بھی میرے قوی ہو گئے ہیں، میں بڑا ہو گیا ہوں، میرے جسم بھی کام کرتا ہے، میرا مائنڈ بھی کام کرتا ہے، تو اب تو میں اسٹرگل کرنے کے قابل ہوں۔ تو میرے رب نے تو اس وقت بھی مجھے پالا تھا جب میں اسٹرگل کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، تو انشاءاللہ یہ ضرور آج بھی مجھے پالے گا۔ جب ہم اس مائنڈ سیٹ سے سوچنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ جو دماغی امراض ہیں وہ ہماری زندگی سے نکل جائیں گے، دماغی امراض ہماری زندگی سے نکل جائیں گے۔ اور دماغی امراض کی وجہ سے ہی بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب مسلسل انسان ٹینشن میں رہتا ہے، مسلسل مایوسی کی حالت میں رہتا ہے، مسلسل ڈپریشن کی حالت میں رہتا ہے، اس سے پھر جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اس سے پھر جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ دوسرا جو صحت کا تعلق ہے وہ خوراک کے ساتھ ہے، خوراک کے ساتھ، کھانے اور پینے کے ساتھ۔ اور تیسرا جو صحت کا تعلق ہے وہ سونے اور جاگنے کے ساتھ، سونے اور جاگنے کے ساتھ ہے۔ آج بدقسمتی سے ہم نماز پڑھنے کو تو دین سمجھتے ہیں اور اس کی ہدایت بھی دین سے لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارے ذہن میں نماز کا وقت آتا ہے یا نماز کا لفظ آتا ہے تو اس کے پروٹوکول ہمیں بتانے نہیں پڑتے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے نماز پڑھنی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اس کے لیے میرا جسم پاک ہونا چاہیے، مجھے وضو کرنا ہے، میرے کپڑے پاک ہونے چاہیے، نماز کا وقت ہونا چاہیے، اور میرا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے پروٹوکول میں نے سیکھ لیے ہیں یا مجھے سکھا دیے گئے ہیں والدین کی طرف سے، لہٰذا میں ان کو فالو کرتا ہوں اور میری نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی وقت جب کھانے کا وقت آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کوئی پروٹوکول موجود نہیں ہے، یہاں پر کوئی حکم موجود نہیں ہے کہ کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیوں کھانا ہے، کیسے کھانا ہے۔ یہ 4 سوال ہیں۔ کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیوں کھانا ہے۔ اس کا سوال ہم دین سے نہیں پوچھتے، ان سوالوں کے جواب ہم دین سے حاصل نہیں کرتے، اور ہم جو ہیں ہم نادان ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے الحکیم ہے۔ تو جب ہم نادان لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر ہم جو ہے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اور ہم جو ہے بیمار ہو جاتے ہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے کلی طور پر نماز کی تعلیم کا نظام موجود ہے، اسی طریقے سے رب کریم نے کھانے کے بارے میں مکمل تعلیمات دی۔ دین کے کامل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں تعلیمات موجود نہ ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے نہیں سیکھی، یا الگ بات ہے کہ ہمیں نہیں سکھائی گئی۔ اس کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے کہ وہ تعلیمات موجود نہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ قیامت تک کے لیے ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں دین مکمل نہ ہو، اس کے بارے میں تعلیمات موجود نہ ہوں۔ ختم نبوت کا بھی یہی مقصد ہے کہ قیامت تک اب کسی نئے علم کی ہمیں مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے، جتنا علم چاہیے ہمیں قیامت تک جینے کے لیے مسلمانوں کو وہ موجود ہے۔
پھر یہ صحت کا معاملہ تو ایسا معاملہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ کر دیا کہ ان معاملات میں تم لاپرواہی کرو گے، تو لہٰذا اس میں لاپرواہی نہ کرنا۔ جب بڑا ہمیں کوئی بات بتاتا ہے تو اس کے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے اوپر آپ نے خاص توجہ دینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کی انسان ناقدری کرتا ہے، جس کی انسان ناقدری کرتا ہے۔ وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ ایک وقت کی نعمت ہے، ایک وقت کی نعمت ہے، اور دوسری صحت کی نعمت ہے۔ اور یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں جو کہ بازار سے خریدی نہیں جا سکتی۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جو بازار سے خریدی نہیں جا سکتی۔ جو وقت آپ نے ضائع کر دیا وہ قیامت تک اب آپ کی زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، اور جو صحت آپ نے ایک دفعہ بگاڑ لی اپنی، وہ دوبارہ آپ بازار سے خرید کے، ہاسپٹل سے خرید کر وہ نہیں لائی جا سکتی۔ تو لہٰذا مقصد تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو بیان کرنے کا کہ ہم اس بارے میں کانشیس رہیں، ہم سنجیدگی اختیار کریں اس معاملے میں۔ لیکن ہم نے کیا کیا بطور قوم؟ اس کو کوئی مسئلہ اپنے لیے نہیں سمجھا۔ پھر یہ کتاب کا بھی ایک تقسیم کیا کہ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صحت مند مومن جو ہے، صحت مند مسلم جو ہے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بن جائیں، ہم چاہتے ہیں نا سب۔ تو اللہ کے پسندیدہ بننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو یہ بھی اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ کا اس کو قرب حاصل ہو، اللہ کا اس کو قرب حاصل ہو جائے۔ اس لیے ہم نے صحت کا خیال رکھنا ہے کہ کیونکہ یہ رب کریم کی طرف سے ایک ہمارے لیے ڈیمانڈ ہے کہ آپ صحت مند رہیں۔ تو لہٰذا اب آتے ہیں دین کی طرف کہ ایک صحت مند معاشرے نے دین کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دین نے زیادہ ہمیں آج تک کیا بتایا گیا ہے کہ جی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے، یا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، یا اس سے زیادہ بتایا گیا ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ اس کے بعد کچھ نہیں بتایا گیا۔ یہ 4 سوالات کا جواب نہیں دیے گئے کہ کیوں کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کب کھانا ہے، اور کیسے کھانا۔ اور جب تک یہ 4 سوال آپ کے ذہن میں پیدا نہیں ہوں گے اور یہ 4 سوال ایڈریس نہیں ہوں گے تو جو حال اس وقت آپ کے سامنے پاکستانی قوم کا ہے یہ اس سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد جو صحت کا اگلا تعلق ہے وہ سونے اور جاگنے کے ساتھ۔ سونا اور جاگنا جو ہے یہ بھی صحت کے لیے لازم ملزوم ہے۔ جیسے سانس آنا ہمارے لیے لازمی ہے، اسی طرح سونا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ تو اس کے لیے بھی مکمل پروٹوکول، مکمل ہدایات موجود ہیں قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر۔ تو آج ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم مطلب نماز کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں بھائی میرے سے یہ غلطی ہوگی، اس کو بتائیں کیا حل ہے۔ روزے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم علماء سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ، یا پڑھتے ہیں یا گوگل کرتے ہیں۔ لیکن یہ 4 سوال کبھی آپ نے سرچ نہیں کیے ہوگے کہ کب کھانا چاہیے، کیوں کھانا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے۔ اسی لیے آج ساری قوم بیمار ہے۔ اگر یہ 4 سوال قوم دین سے پوچھے تو دین کے پاس اس کا حل موجود ہے۔ اب آتے ہیں کہ جو اس وقت کا طریقہ علاج ہے جس کے اوپر ساری قوم انحصار کر رہی ہے اور جس کے لیے جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے بھی ضائع ہو رہے ہیں، اور نتیجہ اس کا صفر ہے۔ نتیجہ وہ میری مراد جو ہے MBBS کی تعلیم کی طرف ہے، MBBS کی تعلیم کی طرف ہے۔ کسی آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کو بیچارے کو 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے خدا نہ خواستہ شوگر کا مرض لگا ہو اور کسی MBBS ڈاکٹر سے علاج کروا کے وہ ٹھیک ہو گیا ہو؟ کوئی جانتے ہیں کوئی ایسا مریض؟ تو میرے بچیوں اور بچوں، MBBS کی تعلیم کے اندر اس کا علاج موجود نہیں ہے، کیونکہ MBBS کے پاس جو تعلیم علاج موجود ہے وہ جو بیکٹیریا سے جو بیماریاں لگتی ہیں اور جو وائرس سے بیماریاں لگتی ہیں ان کا حل ان کے پاس موجود ہے۔ وہ جو میڈیسن دیتے ہیں وہ بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے دیتے ہیں یا جراثیم کو کل کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ یہ جو لائف سٹائل کی بیماریاں ہیں ان کا حل جو ہے وہ دین اسلام کے پاس صرف موجود ہے۔ وہ کس کے پاس موجود ہے؟ دین اسلام کے پاس موجود ہے۔ تو جو 5 بیماریاں اس وقت ہماری قوم کو اس وقت لگی ہوئی ہیں یہ بیکٹیریل پرابلم نہیں ہیں، یہ وائرس کے پرابلم نہیں ہیں۔ کون سی 5 بیماریاں ہیں؟ 2 تو آپ کے سامنے لکھی ہیں ہم نے یہاں پر۔ سر فہرست روزانہ سب سے زیادہ لوگ کس سے مر رہے ہیں؟ دل کی بیماریوں سے مر رہے ہیں۔ مطلب پچھلے سال تک یہ تعداد جو تھی وہ 1000 تھی روزانہ کی، اور اس سال یہ بڑھ کے کتنی ہو گئی ہے؟ 1440 ہو گئی۔ یعنی کہ ہر منٹ میں، اب یہ اگر 2 گھنٹے یہ لیکچر چلے گا، اس 2 گھنٹے میں جو ہے 120 مرد یا عورتیں اپنے بچوں کو یتیم کر کے اگلی دنیا میں چلے جائیں گے۔
اور مجرم بھی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو پیش ہوں گے، کیونکہ دل کی بیماری کو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں لگائی، دل کی بیماری انہوں نے خود لگائی ہے اپنے آپ کو، خود انہوں نے اپنی زندگی جو ہے سیرت کے مطابق نہیں گزاری، خود انہوں نے کھانے کی پینے کے جو معاملات ہیں وہ انہوں نے دین کے مطابق سر انجام نہیں دیے۔ ہیلتھی لائف اسٹائل جی کارڈیوویسکولر ڈیزیز جینیٹک بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا وہ کہ اگر آپ اس میں وہ بہت بہت کم ہے بیٹا، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن پھر اس کو تو آپ نہیں کہہ سکتے ہاں نا کہ وہ اپنی وجہ جی مطلب وہ دیکھیں وہ جو 1-1.5% ہے نا، وہ نبی وسلم کے زمانے میں بھی تھا کہ 1%، آدھا پرسینٹ معاشرہ بیمار ہوتا تھا، اور وہ ہمارے آج سے 40-30 سال پیچھے چلے جائیں گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر، تو اس وقت بھی وہ کیا تھا، 1-1.5% پورے گاؤں میں کوئی 2-4 لوگ بیمار ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آج کوئی گھر ایسا ہے جس میں کوئی نہ کوئی بیمار نہ ہو۔ تو یہ مطلب میرا اس کی طرف اشارہ نہیں، جو قدرت کے اپنے قوانین وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن عام طور پر جو ہے وہ جو ساری یہ ڈیزیز جو ہے، دیکھیں ساری جو ڈیزیز ہے نا 5، شوگر، یہ دل کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں اور گردوں کی بیماریاں، ان کو سائنس 2 ناموں سے یاد کرتی ہے۔ سائنس کہتی ہے یہ 2 وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک کہتے ہیں یہ میٹابولائز ڈیزیز ہے، یعنی کہ میٹابولائز کیا ہوتا ہے، ہمارا جو ہاضمے کا نظام ہے، اردو میں اگر ہم کہیں تو ہاضمے کے نظام کی خرابی کی وجہ سے یہ 5 بیماریاں انسان کو لگتی ہیں۔ اور دوسرا سائنس کہتی ہے اس کو لائف اسٹائل ڈیزیز، کیا کہتی ہے، لائف اسٹائل ڈیزیز۔ جب لائف اسٹائل خراب ہوتا ہے تو پھر یہ بیماریاں لگتی ہیں، جبکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا تھا صحت مند رہنے کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قرآن کریم میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے میرے وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور نبی وسلم جو تھے اس دنیا کے سب سے صحت مند شخص تھے۔ جو شخص آج بھی صحت مند رہنا چاہتا ہے وہ نبی وسلم کی زندگی کو دیکھ لے کہ وہ کب کھاتے تھے، کتنا کھاتے تھے، کیوں کھاتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کب سوتے تھے، کب جاگتے تھے، تو وہ زندگی اس کی جو ہے بیماریوں سے بہت دور چلی جائے گی۔ رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش کے طور پر بیمار کر دے تو مومن کے اوپر جو آزمائش آتی ہے وہ اس کے امتحان کے طور پر آتی ہے، اور اگر مومن اس کے اندر صبر کرتا ہے تو اس کو پھر اجر ملتا ہے، اور اگر بے صبری کرتا ہے تو اس کو پھر اس کی سزا ملتی ہے۔ تو جو اس وقت جو مسئلہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جو ڈیزیز جو ہے وہ ہماری اپنے ہاتھوں کی پیداوار ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی۔ جیسے یہ بیٹی کہہ رہی ہے پاکستان کے اس وقت شوگر کے مریضوں کی تعداد 31% ہو گئی، پچھلے سال تک یہ 27% تھی۔ بڑوں کی بات کر رہا ہوں، بچوں کی بات نہیں کر رہا۔ جبکہ ہمارے ساتھ یہ چائنا ہے، کتنی دور ہے، اسلام آباد کے ساتھ بارڈر لگتا ہے چائنا کا، یہاں سے چائنا شروع ہو جاتا ہے، اور چائنا والوں کے پاس اس وقت شوگر کے مریضوں کی تعداد ہارڈلی 1 سے 1.5% ہے۔ کتنی ہے، 1 سے 1.5%، اور ہمارے پاس کتنی ہے، 31% ہے۔ تو اللہ تو وہاں پر بھی وہی ہے نا، اللہ یہاں پر بھی وہی ہے۔ ان کا کیا ہے کہ ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہمارا لائف سٹائل خراب ہے۔ ان کا لائف سٹائل ٹھیک ہے، وہ بیماری سے بچے ہوئے ہیں، ہمارا لائف سٹائل خراب ہے۔ حالانکہ ہم مسلم ہیں، مسلم کے کیا معنی ہوتے ہیں، اسلام کیسے کہتے ہیں، اسلام کے معنی ہیں سلامتی کے، اسلام کے کیا معنی ہیں، سلامتی کے۔ اور جب سلامتی کی اسلام بات کرتا ہے تو اس میں جسم بھی آتا ہے۔ آج اگر ہمیں جسم کی سلامتی جو ہے ہمیں مل نہیں رہی، یا ہمارے جسم آج سلامت نہیں ہیں، ہم یا صحت مند نہیں ہیں، تو اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اسلام کے ان سنہری اصولوں کو اپنایا نہیں۔ اور ان اقوام نے جو اس وقت صحت مند اقوام ہیں، پاکستان دنیا میں اس وقت 154 نمبر پر آتا ہے صحت میں۔ کتنے نمبر پر آتا ہے، 154، یعنی کہ 153 ممالک جو ہیں ان کی صحت پاکستان سے اچھی ہے۔ اور جو شروع کے 50 ممالک ہیں وہ اکثریت ممالک کون سے ہیں، جو نان مسلم ہیں۔ اکثریت کون سے ہیں، جو نان مسلم۔ حالانکہ مسلم ممالک کو پہلے نمبر پر ہونا چاہیے تھا صحت میں، کیونکہ ہمارے وسلم جو تھے، جو ہمیں نمونہ دیا گیا ہے، جو ہمیں پیرامیٹر دیا گیا تھا، وہ دنیا کے سب سے صحت مند شخص تھے۔ نبی وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے صحت مند شخص تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو کاپی کر لیں، اس کو کہا کہ ان کو کاپی کریں آپ نا، ان کے پیچھے چلیں، حکم دے دیا۔ تو لہٰذا وقت کم ہے، میں اس کو سمیٹتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، رب کریم نے ہمیں حکم دیا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہا کہ کھاؤ اور پیو۔ کس نے حکم دیا، رب کریم نے حکم دیا۔ اور جب رب کریم نے حکم دیا تو یہ کیا بن گئی، یہ عبادت بن گئی، یہ دین بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے ایک فل سٹاپ لگا دیا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھانا پینا تو ہے لیکن اسراف نہیں کرنا، کھانا پینا تو ہے لیکن اسراف نہیں کرنا۔ اب اسراف عربی کا لفظ ہے،
تو ہمارے بڑوں نے ہمیں اس کی بھی لفظ کی صحیح تعریف نہیں بتائی. ہمیں کیا پتہ ہے کہ اسراف کا کہ جی پلیٹ میں کھانا چھوڑ دینا اسراف ہے، کھانے کو ضائع کرنا یہ اسراف ہے، وہ بھی اسراف ہے. لیکن اصل اسراف کیا ہے اس کی تعریف جو ہے ہمارے جو دین کے لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے اپنی تفسیروں کے اندر لکھی ہے. تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر 7 معنی اس اسراف کے لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 7 قسم کے کام کرنا یہ اسراف میں شامل ہے. یعنی کہ کھانے کے 7 پروٹوکول اس آیت میں جو بیان کیے گئے ہیں وہ پروٹوکول ہیں. جیسے نماز کے پروٹوکول ہیں کہ اس کے لیے آپ کو جسم پاک ہونا چاہیے، وضو ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، سمت آپ کی قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اسی آیت میں کھانے کے بھی 7 پروٹوکول بیان کیے گئے کہ کھانا آپ نے کیسا کھانا. تو اس کا پہلا پروٹوکول تو یہ ہے کہ کھانا جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے. کھانا کیا ہے؟ حلال ہونا چاہیے. دوسرا پروٹوکول یہ ہے کہ حلال کے ساتھ ساتھ کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ حلال آمدنی آ رہی ہے اور کچھ تھوڑا بہت حرام بھی ساتھ میں چل رہا ہے، اس کی بھی دین اجازت نہیں دیتا. اس کے بعد جو پریکٹیکل کام کرنے کے ہیں اس میں فرمایا بیٹا یہ چیزیں آپ کے پاس ہی رہیں گی، آپ ذرا میری طرف متوجہ رہیں تاکہ آپ کو اس لیکچر سے زیادہ زیادہ فائدہ ہو. یہ چیزیں آپ کے ساتھ جانے کی آپ کو دی گئی ہیں. تو فرمایا کہ پہلا جو پروٹوکول بتایا کھانے کا کہ جیسے ہر کام ہم کسی ضرورت کے تحت کرتے ہیں. جیسے آپ یہاں پر آج تشریف لے کر آئے ہیں تو کل تو نہیں آئے تھے آپ، ٹھیک ہے نا، اور کل بھی نہیں آئیں گے. کیوں آئے یہاں پر؟ کہ ایک ضرورت تھی، ایک سیشن ہونا تھا جس کے لیے آپ کو مدعو کیا گیا تھا تو آپ یہاں پر تشریف لے کر آئیں. اسی طرح کھانے کا بھی کہا کہ کھانا اس وقت کھایا جائے گا جب کھانے کی جسم کو نیڈ ہو، یعنی بھوک لگے. کھانا کب کھانا ہے؟ جب بھوک لگے. تو جب سے ہم نے گھڑی دیکھ کر یا کھانا دیکھ کر کھانا شروع کر دیا ہے اس وقت سے ڈیزیز پیدا ہونا شروع ہوئی. تو پہلا پروٹوکول کھانے کا کیا ہے اس آیت کی روشنی کے اندر جو ہمارے علماء نے لکھا ہے وہ پروٹوکول یہ ہے کہ کھانا اس وقت کھایا جائے گا جب واقعی بھوک لگی ہوگی، جب واقعی بھوک لگی ہوگی. اور بھوک کی تعریف وہ یہ کرتے ہیں کہ بھوک یہ ہوتی ہے کہ انسان جب جس دن ہم روزہ رکھتے ہیں تو جو ظہر کے بعد ہمیں ہلکی سی بھوک محسوس ہوتی ہے روزے والے دن، کم از کم اتنی بھوک ہونی چاہیے تو پھر انسان کھانا کھائے. یا دوسری تعریف وہ یہ کرتے ہیں کہ جب کھانا آپ کو پیش کیا جائے تو آپ چپ کر کے کھانا کھا لیں تو مقصد ہے آپ کو بھوک لگی ہے. اگر کھانا آپ کو پیش کیا کسی نے اور آپ نے کہا یار یہ تو ٹھنڈا ہے، یہ تو مزیدار نہیں ہے، اس کو تو یہ ہے وہ ہے، اس کا مقصد ہے کہ بھوک آپ کو نہیں لگی. تو پہلا پروٹوکول جو ہے باقی پروٹوکول کے بعد جو ہے وہ کیا ہے کھانے کا کہ کھانا کب کھانا ہے؟ جب بھوک لگی ہو. دوسرا پروٹوکول جو بتایا اس آیت کے اندر وہ یہ ہے کہ کھانا وقت سے کھایا جائے گا. جیسے اسلام کا نام ہی تنظیم کا ہے، نماز کے اوقات متعین ہیں اور حج کے اوقات متعین ہیں، ٹھیک ہے نا، روزے کے اوقات متعین ہیں. اسی طریقے سے رب کریم نے کھانے کے اوقات بھی ہمارے لیے متعین کیے ہیں. تو کھانے کے جو اوقات ہیں مسلمانوں کے وہ شام کے جو کھانے کے اوقات ہیں وہ عشاء سے پہلے پہلے کے، نماز عشاء سے پہلے پہلے کا کھانے کا وقت ہے. اور جب ہم اپنے گاؤں کی زندگی میں یا اپنے نانا دادا کو دیکھتے ہیں یا اپنے والدین کو دیکھتے ہیں تو وہ کھانا کس وقت کھاتے تھے؟ شام کا، مغرب کے وقت کھاتے تھے. اور آج ہم نے کب سے وہ کھانا شروع کر دیا ہے؟ عشاء کے بعد کھانا شروع کر دیا. تو اب دین میں تو کوئی تغیر نہیں آیا. دیکھیں نماز ہم آج بھی وہی پڑھ رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا جیسے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا، بلکہ علم آنے کے بعد ہم نے اس میں کوئی بہتری لے کر آئے ہیں، لیکن کھانے کے معاملات ہم نے تبدیل کر دیے. تو اب یہ کھانے کی جو اجازت ہے ہمیں، تو انسان جو ہے دن کو کھانا کھانے والی مخلوق ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے دن کو کھانا کھانے کے لیے. تو جو 10,000 کی انسانوں کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے نا اس میں یہ پچھلے اگر 30 سال نکال دیں تو کبھی انسانوں نے مجموعی طور پر عشاء کے بعد کھانا نہیں کھایا تھا. کبھی بھی انسانوں نے مجموعی طور پر عشاء کے بعد کھانا نہیں کھایا تھا. تو لہٰذا دوسرا جو اسلام کا پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ کھانا ہر صورت ہمیں اپنا عشاء سے پہلے مکمل کرنا ہے. یہ دین کی طرف سے حکم ہے ہمیں. اور جتنی صحت مند قومیں ہیں اس وقت اگر آپ گوگل کر کے دیکھیں گے تو جب گوگل کریں آپ کے جاپان والے کھانا کتنے بجے کھاتے ہیں، جاپان کا میرا خیال ہے کہ صحت میں چوتھے یا پانچویں چھٹے نمبر پر جاپانی قوم یا تیسرے نمبر پر شاید آتی ہے. ان کو جب آپ گوگل کریں گے کہ جاپانی قوم کتنے بجے شام کا کھانا کھاتی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ 6 سے 8 بجے اپنا کھانا مکمل کر لیتے ہیں. حالانکہ ہم سے زیادہ مصروف ہیں، ہم سے زیادہ ہارڈ ورک ہیں، ٹھیک ہے نا، وسائل بھی ہم سے زیادہ ہیں. تو وسائل، اب یہاں پر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے یہ ہماری امی یا ہمارے ابو یا ہماری نانی تو اس لیے جلدی کھانا کھاتے تھے کہ روشنی نہیں ہوتی تھی، بجلی نہیں ہوتی تھی، وسائل نہیں تھی ان کے پاس، تو لہٰذا وہ کھانا کھاتے تھے. لیکن دیکھیں دین تو 450 سال سے چلا آ رہا ہے نا. تو دین جو ہے یہ کہتا ہے کہ کھانا آپ نے کب کھانا ہے؟
مغرب کے دائیں بائیں کھانا، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کھا لیں یا مغرب کے تھوڑی دیر، یعنی کہ دن کی روشنی میں کھانا کھانا۔ تو آج بھی جتنی صحت مند قوموں کو آپ جب اسٹڈی کریں گے، آپ امریکن کو اسٹڈی کر لیں، آپ جرمن کو اسٹڈی کر لیں جو صحت مند قومیں ہیں، جرمن کو اسٹڈی کریں، آپ جاپانیز کو اسٹڈی کریں، اور آپ گوگل پہ دیکھیں گے جو صحت مند قومیں ہیں ان کے کھانے کے وقت میں تبدیلی نہیں آئی۔ کھانے کے وقت میں تبدیلی آئی ہے ان ترقی پذیر ممالک کے اندر، پاکستان، انڈیا یا افریقن ممالک، اور یہیں کی صحت جو ہے سب سے زیادہ خراب، صحت کے معیار سب سے زیادہ یہیں پر خراب ہیں۔ تو لہٰذا دوسرا جو اصول دین نے دیا وہ کیا دیا؟ یہ تو بات تو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ تھوڑا سا کچھ ہمارے بچے جو ہیں اس وقت وہ قرآن و حدیث سے زیادہ وہ ایسے ہی کوئی دلیل چاہتے ہیں جو مغرب سے ان کو مل جائے۔ تو یہ میں نے آپ کو مغربی معاشرہ آج بھی ہم سے زیادہ مصروف ہونے کے باوجود، ہم سے زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی کھانے کا وقت انہوں نے اپنا تبدیل نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کھانے کا وقت یہی ہے۔ اگر ہم کھانا دیر سے کھائیں گے، یورپ میں جب آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایک بالغ آدمی، تو ڈاکٹر اس کو تین باتیں بتاتا ہے، اس کو کہتے ہیں 3-2-1 فارمولہ۔ 3-2-1 فارمولہ، وہ ڈاکٹر مجھ سے کہتا ہے بھائی آپ نے سونے سے 3 گھنٹے پہلے ہر صورت کھانا کھانا ہے، آپ نے سونے سے 2 گھنٹے پہلے جو ہے مشقت والا کام، ایسا کام جو آپ کو تھکائے، وہ آپ نے کرنا بند کر دینا، یعنی ریلیکس ہونا شروع ہو جانا آپ نے، کیونکہ آپ نے سونا ہے۔ اور سونے سے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے آپ نے ہر صورت جو ہے اسکرین کو اپنی زندگی سے آؤٹ کر دینا، وہ موبائل کی شکل میں ہو، وہ کمپیوٹر کی شکل میں ہو، وہ ٹیلی ویژن کی شکل میں ہو۔ تو یہ ان کا ہر بالغ آدمی جو ہے اس بات کو فالو کرتا ہے، جو صحت مند قومیں ہیں، جو صحت مند قومیں ہیں اس رول کو وہ فالو کرتی ہیں، تو لہٰذا وہ صحت مند ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا اصول جو اسلام نے دیا کھانے پینے کے بارے میں، کہا کہ کھانا جب بھی کھایا جائے گا تو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کھایا جائے گا، لالچ سے، جلدی سے، بدتمیزی سے یہ نہیں کھایا جائے گا۔ جیسے شادی بیاہ میں ہوتا ہے، کتنی ہم بدتمیزی سے کھانا کھاتے ہیں، جیسے کہ زندگی میں پہلی دفعہ کھانا ملا ہے، تو وہ کھانا کھانے کی دین اس سے منع کرتا ہے۔ مسلم جو ہوتا ہے وہ عزت والا ہوتا ہے، وہ ہر کام بڑے تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس کو کرتا ہے۔ تو جیسے آپ طالب علم ہیں، میں تو آپ کو آپ کی مثال دوں گا، اگر آپ کسی کلاس روم میں بیٹھے ہوں، کوئی لیکچر چل رہا ہو اور ٹیچر بھی بہت اچھا ہو اور لیسن بھی مطلب جو مضمون ہے وہ بھی آپ کا پسندیدہ مضمون ہو، لیکن اگر آپ کی کنسنٹریشن پوری نہ ہو کلاس روم کے اندر، آپ کچھ اور سوچ رہے ہوں، تو کیا اس لیکچر سے آپ پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اسی طرح کھانے سے بھی ہم پورا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو کھانے کے دوران دین یہ کہتا ہے کہ ہماری ساری سینسز جو ہیں جب ہم کھانا کھانے لگیں تو کھانے کی طرف ہونی چاہیے، ہماری آنکھیں، ہمارے ناک، ہمارے کان اور ہمارا مائنڈ بھی جو ہے کس طرف ہونا چاہیے؟ کھانے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تھوڑا سا کھانا بھی جو ہے وہ ہمیں انرجی دے گا۔ جو ہم بغیر کنسنٹریشن کے کھانا کھاتے ہیں، جیسے بغیر کنسنٹریشن کے جو آپ لیکچر لیتے ہیں، اس سے آپ کو پورا لیکچر تو پورا ہو جاتا ہے، لیکچر تو ٹیچر پورا ہی ڈلیور کرتا ہے، لیکن آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ جتنی آپ کنسنٹریشن ہوتی ہے اتنی آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہی اصول کھانے کے اوپر بھی ہے، جتنا کھانا آپ کنسنٹریشن کے ساتھ کھائیں گی اتنا ہی وہ کنزیوم ہوگا، اتنا ہی اچھا وہ ڈائجسٹ ہوگا، اور اتنی ہی زیادہ اسے انرجی جنریٹ ہوگی، اتنی ہی زیادہ اسے کیا ہوگی؟ انرجی جنریٹ ہوگی۔ آج ہم جو کھانا کا اسٹائل آج بنا ہوا ہے، ایک کان پہ موبائل لگایا ہوا ہے اور ادھر سے کھانا چل رہا ہے، یہ کھانا دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرا جو ہے سامنے ٹی وی لگایا ہوا ہے اور جو ہے نا کھانا کھا رہے ہیں، اس کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کھانا ہے کیا؟ بیسیکلی ہم مسلم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ اب شام کو جب ہم کھانا کھائیں گے، ہمارا کوئی اللہ کے اوپر کوئی قرضہ چڑھا ہوا ہے کہ ہمیں کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ؟ تو جو ہمیں شام کو کھانا ملے گا ایک تحفہ ملے گا، ہمیں ایک نعمت کے طور پر ملے گا۔ تو نعمت کو، تحفے کو انسان محبت سے مطلب لیتا ہے، اس کو عزت کے دیتا ہے اس کو۔ تو لہٰذا کھانے کا بھی یہ پروٹوکول ہے، جیسے لیسن سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح کھانے سے بھی پورا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو متوجہ ہو کے کھانا کھانا ہے، یعنی کھانے کھاتے وقت ٹینشن ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ٹینشن ہے، کھانے کا ٹائم 10 منٹ آگے پیچھے کر دیں، جب آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں اس وقت کھانا کھائیں۔ یہ دین کا تیسرا پروٹوکول ہے کھانا کھانے کا۔ چوتھا پروٹوکول جو کھانا کھانے کا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہیلتھ کے لیے بینیفٹ نہ ہو، مضر صحت ہو، مضر صحت کا لفظ سمجھتے ہیں، جو صحت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو جس چیز سے، اس کو کھانا بھی جو ہے وہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کیونکہ لازمی بات ہے، مضر صحت چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو ڈیمیج کرے گی، آہستہ آہستہ ڈیمیج کرے گی، تو ہیلتھ خریدی تو جا نہیں سکتی، ہیلتھ خریدی نہیں جا سکتی، بازار سے کہیں ملتی نہیں ہے ہیلتھ کہ آپ اس کو خرید لیں گے۔ جو سیل آپ کے ڈیمیج ہو گئے وہ دوبارہ بن نہیں سکتے، وہ دوبارہ ریپیئر ہونا ان کا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کہا کہ کوئی بھی ایسی مضر صحت چیز
تو یہ اس وقت جو دنیا میں حکومت ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کی حکومت ہے. اس وقت جو حکومت ہے کس کی ہمارے اوپر؟ یہ جمہوریت کا تو نام ہے، صرف جمہوریت کا تو صرف نام ہے. اصل حکومت کس کی ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام کی حکومت ہے. تو سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس میں بنیادی حیثیت سرمایہ کو حاصل ہے، انسانوں کو حاصل نہیں ہے. جبکہ دین اسلام جو ہے اس میں بنیادی حیثیت انسان کو حاصل ہے، سرمایہ کو حاصل نہیں ہے. یہ فرق ہے دونوں نظاموں میں، یہ دونوں نظاموں میں. اور اسی نظام کی جنگ ہے دنیا میں. جو اس وقت جنگ ہے اسلام کی وہ یہود و نصارہ کے خلاف نہیں ہے، اس وقت جو جنگ ہے اس نظام کے خلاف ہے. تو اس نظام نے کیا کیا؟ اس نظام نے انسانوں کو اپنے جکڑ میں لینے کے لیے، اپنے قابو میں کرنے کے لیے کیا کیا کہ خوراک کے سارے نظام کو جو ہے انہوں نے کارخانوں کے اندر لے گئے. سارے خوراک کہاں بننے لگی؟ کارخانوں میں بننے لگی. جبکہ جو ہمارے والدین تھے وہ خوراک کہاں سے کھاتے تھے؟ گھر پہ کھاتے تھے، گھر پہ بنا کے کھاتے تھے. ہماری 95% خوراک جو تھی گھر پہ پروڈیوس ہوتی تھی، یعنی کھیت سے دکان پہ آتی تھی اور دکان سے ہمارے گھروں میں جاتی تھی. اب کیا ہوا؟ اب کھیت سے جاتی ہے منڈی میں، منڈی سے جاتی ہے کارخانے کے اندر، کارخانے سے پھر جاتی ہے ہول سیلر کے پاس، اور ہول سیلر سے پھر آتی ہے دکاندار کے پاس، اور پھر دکاندار سے ہمارے گھر پہ آتی ہے. تو یہ جو دو چیزیں بیچ میں ایڈ ہوئیں اس سے کیا ہوئی؟ ایک تو خوراک مہنگی ہو گئی، ایک تو خوراک کی ہولڈنگ شروع ہو گئی، اور دوسرا کیا ہوا؟ خوراک جو ہے وہ ان ہیلدی ہو گئی. انہوں نے پوری ڈیزائننگ کر کے خوراک کو ان ہیلدی ڈیزائن کیا. اس وقت دنیا کے اندر جو ہے جو اس کی جو آپ کو کہنا چاہیے میڈیسن انڈسٹری ہے وہ دنیا کی تیسری چوتھی بڑی انڈسٹری ہے. دنیا کی تیسری چوتھی بڑی انڈسٹری جو ہے میڈیسن انڈسٹری ہے. تو لہٰذا میڈیسن انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے خوراک کو جو ہے کارخانوں میں لے جایا گیا، اور پھر ایسی خوراکیں ڈیزائن کی گئیں جس کو کھا کے صحت مند رہنے کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا. جس خوراک کو کھا کر کوئی بندہ صحت مند رہ ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا کیا ہوا؟ یہ لٹریچر آپ کے سامنے ہے کہ آج جو قوم، آج سے پیچھے میں خود گاؤں میں پیدا ہوا ہوں، 61 سال میری عمر ہے، 62 سال میں چل رہا ہوں میں. تو جس گاؤں میں پیدا ہوا تھا تو وہاں پر قریب 5 گاؤں تھے، قریب 5 گاؤں تھے، اور 5 گاؤں کی علاج معالجے کے لیے صرف ایک حکیم تھا. اور وہ فل ٹائم حکیم نہیں تھا، وہ ایک ذمہ دار تھا، اور تھوڑی بہت اس نے حکمت سیکھ لی تھی کہیں سے. تو وہ صبح کے ٹائم پر گھنٹہ 2-2.5 گھنٹے ان 5 گاؤں کی کفالت کرتا تھا علاج کے لیے. اور آج ایک محلے میں کتنے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وجہ کیا تھی کہ اس وقت جو ہماری خوراکیں تھیں وہ کارخانوں میں نہیں بنتی تھیں. وہ خوراکیں کارخانے میں نہیں بنتی تھیں بلکہ کھیت میں بنتی تھیں اور ہمارے گھروں پہ تیار ہوتی تھی. تو لہٰذا اگر اپنی صحت کو بچانا ہے تو اس سرمایہ دارانہ نظام کے چنگل سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اس کو مکمل طور پر تو شکست ہم نہیں دے سکتے، لیکن اس کے خلاف جد و جہد تو کر سکتے ہیں. جد و جہد تو کی جا سکتی ہے. شکست دینا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے آپ کو تو کم از کم بچایا جا سکتا ہے نا. اور اپنے آپ کو بچانا تو ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. جیسے ہم اپنے جسم کو سردی سے بچاتے ہیں نا، اب جیسی سردی آئے گی آپ کیا کریں گے؟ سویٹر پہنیں گے، کوٹ پہنیں گے، اوور کوٹ پہنیں گے. تو کیا اس وقت حکم تو نہیں آئے گا نا کہ اب سردی آ رہی ہے بھائی صبح سے سب اوور کوٹ پہنیں، کوٹ پہنیں؟ تو ہم خود کریں گے یہ کام. کیوں کریں گے؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم صحت مند رہیں. گرمی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں کاٹن کے کپڑے پہن لیں، ٹھیک ہے نا، یا کوشش کرتے ہیں کہ پنکھے زیادہ لگا لیں یا اے سی میں بیٹھ جائیں. تو اسی طرح میرے بچوں، ہمیں اپنے جسم کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ان فوڈز کو بھی چھوڑنا ہے جو کہ ہمیں بیمار کریں، اگر یہ نہیں کریں گے تو انجام آپ کے سامنے ہے. اس وقت جو ہے کتنی تیزی سے پاکستان میں کوئی گھر ایسا ہے، آپ لوگ سارے بیٹھے ہوئے جس میں کوئی نہ کوئی میڈیسن کا کھانے کا مریض نہ ہو، جس نے روز میڈیسن لینی ہو. جو حالانکہ 30 سال پہلے یہ صورتحال نہیں تھی. تو رب کریم تو 30 سال پہلے بھی یہی تھے. ہمارا رب تو وہی ہے، ہمارا دین بھی وہی ہے، لیکن آج پورا معاشرہ بیمار ہو گیا ہے. تو بیمار کیسے ہوا؟ اس نظام نے اس کو بیمار کیا ہے، اس سرمایہ دار نظام نے بیمار کیا ہے. تو وہ کیسے کیا ہے؟ خوراک کو اپنے قابو میں کر کے، خوراک کو اپنے کنٹرول میں لے گئے. تو لہٰذا دوبارہ کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہے، نئی نسل کو بچانا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ان کارخانے والی خوراکوں کو، پیک خوراکوں کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا. اور یہ کوئی سفارش نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے سے یہ چیز کھانی. دیکھیں خودکشی
اسلام میں حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کہ جس سے میری پراپرٹی نہیں ہے، کہ جس سے میرے پاس ایک امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو بچانا، اس کو صحت مند رکھنا میری ذمہ داری میں شامل ہے. جب کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی فوراً ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن جب کوئی شخص اپنا لائف سٹائل خراب کرتا ہے یا غلط خوراکیں کھاتا ہے، مضر صحت خوراکیں کھاتا ہے، تو اس کا بھی انجام موت ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد مرتا ہے. تو کام تو دونوں ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں. جو آدمی غلط خوراکیں کھا رہا ہے، خودکشی وہ بھی کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کی خودکشی تھوڑی سی دیر سے ہوگی. اب جس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کوئی ایک دن میں تو نہیں ہارٹ اٹیک، دل بیمار ہو جاتا ہے اتنا کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے. اس نے کوئی 4 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی ہوتی ہے، غلط ٹائم سے سونے سے، غلط خوراک کھانے سے اس نے اس کی بنیاد رکھی ہوتی ہے، اور وہ غلطی کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ دل پھر ایک دن جو ہے وہ تھک جاتا ہے اور بیماری جیت جاتی ہے اور وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. تو 4 خوراکیں ہیں اس وقت جس کو ہم پاکستانی، الحمدللہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے. ابھی تک بھی سرمایہ دارانہ نظام کی چنگل میں اس طرح نہیں ہیں جس طریقے سے کچھ اور ممالک چلے گئے. آج بھی اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو کم از کم اپنی خوراکوں کو ہم محفوظ کر کے اپنی نسلوں کو اور اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں. اس میں جو پہلی جو چیز ہے اس وقت وہ ہے وائٹ شوگر. کیا ہے؟ وائٹ شوگر. وائٹ شوگر کو سائنس کہتی ہے کہ یہ وائٹ پوائزن ہے. کیا ہے یہ؟ وائٹ پوائزن. ٹھیک ہے. اس وائٹ پوائزن کو جو ہے اپنے گھر سے ہم نے نکالنا ہے، اور اس کی جگہ پر گڑ کو استعمال کرنا ہے، شہد کو استعمال کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مصنوعی میٹھا ہم کھاتے ہیں، اس میں ایک لٹریچر کا ایک پیس ہے، وہ گھر پہ دیکھ لیجیے گا. ایک امریکن ڈاکٹر تھا، وہ 48 سال کی عمر میں بیمار ہو گیا، اور وہ سخت بیمار ہو گیا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا بچنا، زندہ رہنا مشکل ہے، جدید زیادہ ہے آپ کے. خیر اس نے خود تحقیق کی، علاج کیا اپنا، اور وہ ٹھیک ہو گیا، اور پھر وہ 75 سال تک زندہ رہا. اور لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ دوبارہ میں کبھی بیمار نہیں ہوا، دوبارہ مجھے کبھی نزلہ بھی نہیں ہوا. پھر اس نے 4 کتابیں لکھیں. ایک کتاب اس نے لکھی نیور بی سک اگین، دوبارہ کبھی بیمار نہ ہو. یہ کتاب آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو مطالعہ کیجیے اس کا. بلکہ ہم کوشش کریں گے اگر آپ کا گروپ بنا ہوا ہے تو اس میں شیئر کروا دیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ کتاب آپ کو شیئر ہو جائے گی. اس کتاب کی پریسی ہم نے آپ کو دی ہوئی ہے، اس میں وہ 2 صفحے کی پریسی ہے. اس کتاب کا جو مرکزی مضمون ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ شوگر کو اپنی زندگی سے نکال دو تو آپ بہت حد تک بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ. اتنی سی قربانی دے دو، کیونکہ زندگی کے لیے انسان بہت کچھ قربان کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ جو ایڈیشن جو ہوئی ہے اس وقت چینی کی، اس کو ذرا سا 30-40 دن لڑنا پڑے گا. مشکل کام، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہم بچ سکتے ہیں، کیونکہ زندگیوں کا مسئلہ ہے. کس کا؟ زندگیوں کا مسئلہ ہے، اور رب کے حکم کا مسئلہ ہے. تو لہٰذا اس کو، وائٹ چینی کو اگنور کرنا ہے، آپ ہیلدی ہو جائیں گے. جتنی کہ ہمیں چینی چاہیے، شوگر چاہیے، اتنی شوگر اللہ تعالیٰ نے پھلوں کے اندر رکھ دی ہے. اس کے اندر رکھ دی ہے، پھلوں کے اندر رکھ دی ہے. اور اتنی شوگر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کاربوہائیڈریٹ کی شکل میں روٹی کے اندر، چاول کے اندر رکھ دی ہے. تو لہٰذا اگر ہم مصنوعی میٹھا نہ بھی لیں تو ہمیں ہیلتھ ہماری بہتر ہوگی، خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرا تو دوسری جو چیز آپ نے ریپلیس کرنی ہے اپنے گھر سے، وہ کرنی ہے فائن آٹا. اب ہمارے باپ دادا جب تک تندرست تھے تو کون سا آٹا کھاتے تھے؟ چکی کا آٹا کھاتے تھے، جسے عرف عام میں ہول ویٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ مکمل آٹا. اب جو فائن آٹا آپ کو ملتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، وہ مکمل نہیں ہوتا. اس میں سے 18% فائبر نکال دیتے ہیں، اس میں سے سوجی بھی نکال دیتے ہیں. جو بازار سے آپ کو سوجی ملتی ہے وہ اسی آٹے سے نکلی ہوتی ہے جو آپ کو بیچا جاتا ہے. اور اس میں سے میدا بھی نکال دیتے ہیں. یہ جو بیکریوں پر میدا جاتا ہے وہ بھی اسی سے نکالا جاتا ہے. تو لہٰذا وہ آٹا جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا، انکمپلیٹ آٹا ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ صحت مند خاندان چاہیے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے والدین سے کہیں کہ اپنی آپ کو جو ہے چکی کا آٹا لا کر دیں. جب نوکری کرنے کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے ہم 50 کلومیٹر جا سکتے ہیں، تو اپنی نسل کو بچانے کے لیے، اپنی ہیلتھ کو بچانے کے لیے، اور اپنے دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، دین کے تقاضے ہیں، تو اس کو پورا کرنے کے لیے اگر چکی کا آٹا دور سے بھی ملے گا تو ہمیں جانا ہے. دوسرا ایک اور بات بھی بتانی ہے اپنے والدین کو کہ فلور مل سے جو چکی کے نام کا آٹا ملتا ہے وہ بھی آٹا صحیح نہیں ہوتا، وہ بھی دھوکہ ہے. اس کے اندر صرف کرتے کیا ہیں کہ اس میں سے فائبر 18% نکالتے ہیں. تو چکی کے نام پر آٹا بناتے ہیں، اس میں سے 14% نکالتے ہیں. تو لہٰذا آٹا آپ نے وہی کھانا ہے جو پیورلی چکی میں، جس میں سے ایک طرف سے گندم ڈلتی ہے، چھوٹی چکیاں ہیں، اس کا آٹا آپ نے کھانا شروع کر دینا. تو آپ کے بہت سارے مسئلے ان تبدیلیوں سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے ہیلتھ کے مسئلے ان تبدیلیوں سے گھر پہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. تیسری جو چیز ہے وہ ہے بناسپتی گھی اور تیل. اس کا جو ریپلیسمنٹ ہے
وہ پہلے بھی ہمارے والدین استعمال کرتے تھے سرسوں کا تیل اور یا دیسی گھی، ٹھیک ہے نا. تو سرسوں کا تیل جو ہے پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے اس وقت سرسوں جو ہے پیدا ہوتی ہے اور اس کا تیل ملتا ہے اور وہ خالص ہوتا ہے. اس کے سرسوں کے تیل میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی کیونکہ اس سے سستا کوئی تیل ہے نہیں. آپ بالکل مطلب کمفرٹیبل ہو کہ جہاں سے سرسوں کا تیل آپ کو ملے ہول سیل کی مارکیٹ سے آپ لے لیں اور اس کو کنزیوم کریں تو آپ کے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ اس سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اس میں جو ہے اس میں بھی ایک پرچہ پڑا ہوا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، وہ ساری تفصیل آپ کو ہم نے دی ہے، اس کو آپ نے اس کا مطالعہ کر لینا. چوتھی جو چیز ہے وہ ہمارے باپ دادا جب تک تندرست تھے، ہم صحت مند تھے، تو ہم جب تھوڑی سی ہمیں گرمی لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، کچھ کام کر کے آتے تھے تو ہم جو ہے نیمبو کا پانی پی لیتے تھے، ٹھیک ہے نا، گڑ کا پانی پی لیتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن آج ہم کیا پیتے ہیں؟ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں. کولڈ ڈرنک کیا ہے؟ وہ رزق ہے ہی نہیں. اصل میں ہمارے علماء کرام رزق کی تعریف بھی نہیں کر سکے. رزق اصل میں وہی ہے جو کچھ زمین سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے وہ رزق میں آتا ہے، اور جو کیمیکلز ہیں وہ رزق میں نہیں آتے. کیمیکل جتنے بھی ہیں وہ رزق میں نہیں آتے، کیونکہ انسان نے جتنے بھی کیمیکل ایجاد کیے ہیں کوئی ایسا کیمیکل انسان ایجاد ہی نہیں کر سکا جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. تو سائیڈ ایفیکٹ کا کیا مقصد ہے کہ اس کیمیکل کو استعمال کرنے سے آپ کی ہیلتھ کا کوئی نہ کوئی پورشن ڈیمیج ہوگا، کوئی نہ کوئی پورشن آپ کی ہیلتھ کا ڈیمیج ہوگا. لہٰذا کیمیکل سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیمیکل سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ ہیں جو پروٹوکول کھانے کے ہمیں آج تک نہیں بتائے گئے. تو 4 پروٹوکول میں نے آپ کو کھانے کے بتائے. پہلا پروٹوکول کیا بتایا کہ کھانا اس وقت کھانا ہے جب واقعی نیڈ ہو اور بھوک لگی ہو. دوسرا پروٹوکول یہ ہے کہ عشاء سے پہلے ٹائم سے کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے جی. میری بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بات ہوئی ہے اس سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری قوم صرف کھانا عشاء سے پہلے کھانا شروع کر دے اور یہ رات کی ہوٹلنگ بند ہو جائے اور رات کے کھانے بند ہو جائیں، 25% ڈیزیز پریشر پاکستان سے ود ان 60 days ختم ہو جائے. یعنی کہ آج اگر 1440 لوگ آپ کے مر رہے ہیں روز، تو یہ انشاءاللہ 1100 پہ آ جائیں گے صرف ایک ہیبٹ چینج کرنے سے. کتنی ہیبٹ چینج کرنے سے؟ یہ ہیبٹ ہی ہے نا ہماری. ایک ہیبٹ چینج کرنے سے شوگر کے مریضوں کی تعداد کم ہو جائے گی، دل کے مریضوں کی تعداد بھی کم ہو جائے گی، گردوں کے مریضوں کی تعداد بھی کم ہو جائے گی، معدے کے مریضوں کی بھی تعداد کم ہو جائے گی. تو اس کو آپ نے پروموٹ بھی کرنا ہے اور خود عمل بھی کرنا ہے. اس کو آپ نے پروموٹ بھی کرنا ہے اور اس کو خود بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تیسرا یہ ہے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو جس طرح لیکچر کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اسی طرح آپ نے کھانے کو بھی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، جب پوری کنسنٹریشن سے کھائیں گے آپ کی فیلنگ آپ کو آئیں گی کہ پھر آپ 2 2 2.5 روٹیاں جو کھا جاتے ہیں نا اور انرجی پھر بھی نہیں جسم میں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانا ہمارا کنسنٹریشن سے نہیں ہوتا. جیسے ہی آپ کنسنٹریشن سے کھانا کھائیں گے آپ آہستہ آہستہ محسوس کریں گے کہ آپ کی نیڈ خوراک کی کم ہوتی چلی. انشاءاللہ 1 سے 1.5 روٹی جو ہمارا ورکنگ اسٹائل ہے یہ ہمارے لیے انف ہے. ہم 2.5 روٹیاں کیوں کھا جاتے ہیں کہ ہم ود آؤٹ کنسنٹریشن کھانا کھاتے ہیں اور وہ پورا ڈائجسٹ نہیں ہوتا، وہ پورا ڈائجسٹ نہیں ہوتا. تو لہٰذا کھانا ہے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، ٹھیک ہے. چوتھا پروٹوکول یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو سائنس ثابت کر دے یا طب ثابت کر دے کہ یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا ہے. یہ 4 تقاضے ہیں خوراک کے بارے میں. اس کے بعد جو 5واں تقاضا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے ہیں، ہم سب آدم کے بیٹے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تو فرمایا کہ کھانا جو ہے آدم کے بیٹے نے پیٹ سے برا برتن نہیں بھرا. مقصد کیا ہے؟ وہ حدیث بھی آپ کو ہم نے لکھ کر دی ہے، اس میں لٹریچر میں موجود ہے وہ حدیث. مثلاً فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا برا کام. پیٹ بھر کے کھانا کھانا یعنی اوور ایٹنگ کرنا برا کام ہے. اور آج ہماری ساری قوم کیا کر رہی ہے؟ اوور ایٹنگ کر رہی ہے. اور اوور ایٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی بھی وجہ ہماری اپنی غلطی ہے. آج سے پیچھے اگر 30 سال پیچھے چلے جائیں تو امیر سے امیر گھر میں، غریب سے غریب گھر میں ایک ہی ڈش پکتی تھی. کتنی ڈش پکتی تھی؟ سنگل ڈش پکتی تھی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کے اوپر گواہ ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی ڈش کھاتے تھے. جب سے ہم نے 3 4 ڈشیں پکانا شروع کی ہیں اس سے ہمارے 2 نقصانات ہوئے ہیں. ایک تو ہمارے لیے ہمارے کچن کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، ہمیں اس کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور دوسرا کیا ہوا ہے؟ اس سے جو ہم اوور ایٹنگ کی طرف چلے گئے ہیں. اور پاکستانی قوم اس وقت اس لیے بیمار نہیں ہے کہ ان کے پاس خوراک کی کمی ہے. پاکستانی قوم کیوں بیمار ہے؟ اوور ایٹنگ کی وجہ سے بیمار ہے. لازمی بات ہے جب 4 چیزیں پڑی ہوں گی اور میرا نفس ساتھ لگا ہوا ہے، جو میں نے ان سے کہا کہ 2 انسان کے دشمن ہیں، ایک شیطان اور دوسرا اس کا اپنا نفس. تو پھر ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتے
اور یہ بھی کھا لو، یہ بھی تھوڑا سا چکھ لو، اور بلکہ مہمان کو تو ہم جو ہے زبردستی جو ہے نا کر رہے ہوتے ہیں، بہن یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، ٹھیک ہے نا. تو ہوتا کہ اس سے پھر کیا ہے، اوور ایٹنگ ہوتی ہے. اور اوور ایٹنگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برا کام ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اوور ایٹنگ کرنا کیا ہے، برا کام ہے. اور جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برا کہہ دیں، کیا قیامت تک وہ اچھا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اوور ایٹنگ کرنا قیامت تک کے لیے برا کام ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن کو اپنے پیغام دیں. اوور ایٹنگ کرنا کیا ہے، برا کام ہے. اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ اپنے معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی پینے کے لیے، اور ایک حصہ خالی رکھو، تاکہ جب کھانا ڈائجسٹ ہوگا تو اس سے گیسز پیدا ہوں گی. تو اگر معدے کے اندر گنجائش ہوگی تو گیسز معدے کے اندر ہی رہیں گی، اور آپ کا جو کھانے کا ٹرائکیریا جو ہے یہ خراب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور جب اندر سے گیسز کے لیے اندر جگہ نہیں ہوگی، اوور ایٹنگ آپ کریں گی، تو پھر وہ گیسز کہاں آئیں گی، اوپر کی طرف آئیں گی. جب اوپر کی طرف آئیں گی تو آپ کا جو سارا یہ ٹرائکیریا جو ہے یہ سارا ڈیمیج ہوگا، یہ خراب ہوگا، اور پھر ہم بیمار ہو جائیں گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو کیا کرنا ہے، تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا کھانا. یعنی کہ آپ کا بھی ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم 5-6 دن والے اور کھا لیں، لیکن ہم نے نہیں کھانے. کیوں نہیں کھانے؟ کہ اس الحکیم رب نے منع کیا ہے، کیونکہ وہ حکمت کو جانتا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمیں خلق کیا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ 5-6 دن والے جو میرے بندے فالتو کھائیں گے، اس سے ان کی ہیلتھ ڈیمیج ہوگی. اور وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک نام ہمیں بتایا ہے، الودود. الودود، وہ محبت کرنے والے رب ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بندے جو ہیں تندرست رہیں، صحت مند رہیں. تو لہٰذا رب کریم اور رب کریم کے رسول ہمیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے اتنی باریکی کے ساتھ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمیں بتائی گئی ہیں. تو لہٰذا کبھی بھی اوور ایٹنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے 5واں اصول کھانے کا. اس کے بعد اس وقت پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی سب سے زیادہ جو اموات ہو رہی ہیں، جو ڈیتھ ہوتی ہے انسان کی، وہ دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے، پاکستان میں بھی اور دنیا کے اندر بھی. تو اس کا حل سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ کیوں ہوتی ہے، دل کی بیماریاں کیسے لگتی ہیں، اسٹریس کی وجہ سے لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اوور ایٹنگ کی وجہ سے لگتی ہیں. اور خاص طور پر جو ہے، جو آئل ہے، چکنائی جسے ہم کہتے ہیں، فیٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے لگتی ہیں. جو ہماری جو نسیں جو دل کی طرف جا رہی ہیں، جو جا رہی ہیں، وہ جو ہے کیا ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ چکنائی کی وجہ سے وہ شرنک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس میں چکنائی جمنا شروع ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایک صحابی کو حکم دیا، کہا کہ جب بھی تم کھانا بناؤ تو کھانے کے اندر تھوڑا سا پانی اضافی ڈال دیا کرو. جب پانی اضافی ڈال دو گے تو کیا ہوگا، کھانے کی مقدار کوانٹٹی اس کی بڑھ جائے گی. جب بڑھ جائے تو کیا کرو، اپنے کسی غریب پڑوسی کو ہدیہ کر دو، اپنے غریب پڑوسی کو ہدیہ کر دو. اگر ہم دیکھیں آج سے 30 سال پیچھے 25 سال پیچھے، تو یہ چیزیں ہمارے محلوں میں عام تھی کہ چٹنی بھی پڑوسی کے گھر جا رہی ہے، بچا ہوا سالن بھی جا رہا ہے. تو لیکن اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ ناپید ہو گئیں. تو اس سے ہوا کیا کہ ہمارے درمیان جو ایک محبت کا تعلق تھا وہ ختم ہو گیا. تو لہٰذا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دوسری جگہ پر کہ جو ہے تحائف آپس میں دیا کرو، ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو اس حدیث میں وسلم نے 2 حکم دیے مسلمانوں کو. ایک حکم یہ دیا کہ جب بھی سالن بناؤ تو کوشش کرو کہ پانی کے اندر سالن بناؤ. یعنی کہ پانی کے اندر سالن کو کیا کہتے ہیں، شوربے والا سالن بناؤ. ٹھیک ہے نا. تو اگر جب میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، واپس پلٹتا ہوں، میں اپنی ماضی میں جاتا ہوں، تو 30 سال پیچھے جب میں دیکھتا ہوں تو امیر سے امیر آدمی بھی جو تھا وہ بھی شوربے والا سالن کھاتا تھا. اور اب شوربے والے سالن کو کیا سمجھتے ہیں، ہم معیوب سمجھتے ہیں، اپنی غربت کی وجہ سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسی وجہ نہیں ہے. آج سے 30 سال پہلے میں اپنی بیٹیوں کو بتاؤں گا، بیٹوں کو، کہ گورنر تھا اس کا بلوچستان کا گورنر. لازمی بات ہے گورنر ہاتھ بندہ تو نہیں بنتا. ایک پاکستان کا جو اسٹیٹس ہے، امیر بھی آدمی ہوتا ہے اور اسکل بھی ہوتا ہے وہ جو گورنر کے عہدے پر پہنچتا ہے. اس کا انٹرویو اس وقت ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا 30 سال پہلے، تو میں نے ریڈیو پہ اس کا انٹرویو سنا تھا. تو وہ انٹرویو میں کہہ رہا تھا کہ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے، اچھی خاتون خانہ وہ ہوتی ہے جسے شوربہ اچھا بنانا آتا ہے. اچھی خاتون خانہ کون ہوتی ہے، جسے شوربہ اچھا بنانا ہوتا ہے. اور آج یہ جملہ کیا ہو گیا ہے، اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جسے کڑھائی گوشت اچھا بنانا آتا ہے. تو یہ غلط جملہ ہے. اچھا جملہ وہی ہے کہ اچھی عورت وہی ہے جسے شوربہ اچھا بنانا آتا ہے. پھر آپ سارے پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں تو جب ہمارا کوئی مریض بیمار ہو جاتا ہے تو ہم ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، کیا کھلاؤ اس کو، یخنی پلاؤ اس کو، یہی کہتے ہیں نا. تو یخنی کیا ہوتی، کبھی ہم نے سوچا؟ شوربہ ہی تو ہوتا ہے. جو انگریزوں نے یخنی کا نام انگریزوں نے کیا رکھا شوربے کا نام، انہوں نے سوپ رکھ لیا اس کا نام. اب انگریز کیا کرتے ہیں، پہلے سوپ سرو کر، پہلے جہاں پر بھی آپ جائیں گے کسی اچھے ہوٹل کے اندر پہلے سوپ سرو کیا جائے گا. مقصد کیا ہوتا ہے
کہ جب سوپ کھائیں گے ایک ہیلدی فوڈ ہے تو وہ ہیلدی فوڈ پہلے آپ کے اندر جائے گا، پھر جگہ اسپیس معدے میں کم ہو جائے گی تو آپ ان ہیلدی فوڈ اگر کھائیں گے بھی تو کم ہو جائے گا وہ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ڈائریکٹ ڈرائی گوشت سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اگر ہیلتھ چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہم نے اس نیت سے یہ کرنا ہے شوربے والا سالن کہ ہمارے نبی نے ہمیں کہا، کس نے کہا ہے، تو وہ کھانا ہمارے لیے کیا ہوگا، باعث برکت ہو جائے گا، باعث برکت ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا، ہمارے جو کچن کے ایکسپینس ہیں وہ بھی بہت حد تک کم ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ہم شوربے والے سالن کے اوپر آ جائیں تو 2 کلو 2.5 کلو جو گوشت ہمیں لانا پڑتا ہے اس کی ہمیں نیڈ نہیں رہے گی۔ شوربے والا سالن بنانے کے لیے ایک فیملی کے لیے ½ کلو گوشت کافی ہے۔ مجھے بہت سارے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ سر یہ بتائیں کہ برائلر مرغی کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے۔ آپ کے سوال میں ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ نہیں آتا آپ سوال، اچھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ پہلے آپ یہ سوچو کہ ہم برائلر مرغی کھاتے کیوں ہیں۔ برائلر مرغی اس لیے کھاتے ہیں کہ اب ہمیں کڑھائی گوشت کا مزہ پڑ گیا ہے، انہوں نے میڈیا والوں نے ہمیں اشتہار دکھا دکھا کر ہم نے کباب کھانے ہیں، ہم نے برگر کھانے ہیں۔ تو جب ہم نے ہر شخص نے ہر مہینے میں اتنا سارا گوشت کنزیوم کرنا ہے تو پھر وہ دیسی طریقے سے تو اتنا گوشت پروڈیوس نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، فارمنگ کرنی پڑے گی، پھر ہمیں فارمنگ کرنی پڑے گی۔ اب ہمارے باپ دادا جو تھے ان کا کیوں اس سے گزارا ہو جاتا تھا دیسی مرغیوں سے یا مطلب دوسرے گوشت سے کیوں گزارا ہو جاتا تھا کہ وہ پورے مہینے میں 1 کلو گوشت خریدتے تھے، پورے مہینے میں 1 کلو گوشت خریدتے تھے۔ اور آج غریب سے غریب گھر بھی جو ہے وہ 4-5 کلو گوشت خریدتا ہے۔ جب 4-5 کلو گوشت خریدیں گے تو لازمی بات ہے وہ فطری طور پر تو اتنا گوشت پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے پھر آپ کو پروفیشنل فارمنگ کرنی پڑے گی، پروفیشنل فارمنگ کرنی پڑے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شوربے کا سالن جس گھر میں پکنا شروع ہو جائے گا اس گھر سے انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ ڈیزیز ہیں، جو موٹاپے کی ڈیزیز ہو گئی، ذیابیطس ہو گیا، شوگر ہو گیا، اور جو دل کے مسائل ہیں اور جو معدے کے مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ریکمنڈیشن کس نے کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور جتنے بھی نان مسلم ہیں جو ہیلدی کنٹری وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ کیا پیتے ہیں، سوپ ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن گیا ہے، یخنی ان کی زندگی کی لازمی حصہ بن گیا ہے۔ جبکہ ہماری زندگی میں اب جس طرح گھر پہ شوربہ پکتا ہے تو ساروں کے جو ہے ناک منہ جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں، آج امی نے بڑا ظلم کر دیا ہے، آج شوربے والا سالن بنا دیا۔ تو لہٰذا یہ ظلم نہیں ہے، یہ بہت اچھی عادت ہے، اس کو اپنے گھروں میں لے کر آئیں تو ہمارے بہت سارے مالی مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور ہیلتھ کے، اور اس سے زیادہ بڑی بات ہے کہ ہمارے رب کریم ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ جب ہم اس لیے ایسا شوربہ کھائیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریکمینڈ کیا ہے تو پھر کیا ہوگا، انشاءاللہ ہمیں ڈبل فائدہ۔ مسلمان کا یہی فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جو مومن ہے اس کی بھی عجیب مثال ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر کسی کو کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تب بھی اس کا فائدہ ہے۔ تو ہم تو فائدے ہی فائدے کے اندر ہیں، ہم تو فائدے ہی فائدے کے اندر ہیں۔ جب شوربہ اس لیے سے ہم کھائیں گے کہ بھائی جب وسلم نے کہا ہے تو صحت بھی مل جائے گی اور ساتھ ساتھ کیا ہو جائے گی، بچت بھی ہو جائے گی، بچت بھی ہو جائے گی۔ ابھی اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی تھی صحت کے حوالے سے، تو بڑی بڑی دنیا سے بڑے بڑے ڈاکٹر آئے تھے، ہیلتھ کے ڈاکٹر۔ اس میں ایک نان مسلم ڈاکٹر آیا تھا، نان مسلم سمجھتے نا، تو نان مسلم ڈاکٹر آیا تھا جو انگریز سے مسلمان ہوا تھا۔ اس نے جب اسلام آباد ان کی ڈائٹ کا طریقہ کار دیکھا تو شاید رمضان کا مہینہ تھا، تو اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، اس نے کہا واللہ جو آپ یہ روزے رکھ رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے روزے نہیں ہیں، جو آپ کا طرز آپ نے اختیار کی ہوئی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا طرز زندگی نہیں ہے۔ یہ بڑی کیا غلطی کرتے ہیں ہم اپنے روزوں میں۔ اس نے کہا تمہارے روزوں میں 2 پی زیادہ ہو گئے، 2 پی زیادہ ہو گئے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے اندر پراٹھے نہیں ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر پراٹھے نہیں ہوتے تھے، اور پھر اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی روزوں کے اندر پکوڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اور آج ہماری روزوں کا یہ اور ہماری زندگی کا یہ لازمی حصہ بن گیا ہے۔ لہٰذا اگر روزوں کا صحیح ثواب کمانا ہے تو کیا کرنا ہے، ہم نے ان دونوں چیزوں کو اپنے نکالنا ہے۔ اب جب میں نے جس دن سے میں نے اس کی بات سنی تو پھر میں نے ریسرچ کی، سوچا تھوڑا سا، اس میں ایک چارٹ پڑا ہوا ہے، اس میں ڈائجیشن ٹائم دیا ہوا کہ کون سی ڈائٹ کتنی دیر میں ڈائجسٹ ہوتی ہے۔ تو جب میں نے اس کو تلاش کیا تو مجھے یہ بتایا سائنس نے، گوگل نے یہ بتایا کہ جو تلی ہوئی فرائی چیزیں ہیں، جو فرائی چیزیں ہیں ان کو ہضم کرنے کے لیے معدے کو 8 سے 10 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کتنی دیر؟ 8 سے 10 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب فرائی چیزیں کیا ہیں؟ فرائی گوشت ہو گیا، دال فرائی کر لیں وہ بھی فرائی ہو گئی، پراٹھے جو ہیں وہ بھی فرائی کیے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے جلیبیاں ہیں وہ بھی فرائی ہوتی ہیں، سموسے بھی فرائی ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی فرائیڈ چیزیں ہیں ان کو ہضم کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے معدے کو؟ 8 سے 10 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے۔
8 से 10 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। अब जब 8 से 10 घंटे मेहनत करनी पड़ती है तो होता क्या है असल में? होता ये है कि हमारे जिस्म के अंदर खून होता है 4.25 से 4.5 लीटर। कितना होता है? 4.25 से 4.5 लीटर खून। तो जैसे ही मैदे में कोई खुराक जाती है तो मैदे को भी वर्किंग करने के लिए खून की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी पूरी जिस्म की मशीनरी किससे चल रही है? खून के साथ चल रही है। तो होता क्या है कि तकरीबन आधा खून जो है हमारे जिस्म का वो मैदे में चला जाता है। तो जब हम ऐसी खुराकें खाते हैं जो कि फ्राई होती हैं तो फिर ये 10 घंटे तक मैदे से खून वापस जिस्म में नहीं आता। तो फिर होता क्या है कि क्लास में आ तो जाते हैं हम, लेकिन हालत क्या हो रही होती है? यार छुट्टी हो जाए तो चली जाए घर, पढ़ने को दिल नहीं कर रहा होता। वजह क्या होती है कि मैदे में ऐसी खुराक पड़ी होती है जो जल्दी हज़म नहीं होती, जो फ्राई खुराकें होती हैं। रात को भी यही सूरत हाल होती है। तो लिहाजा क्या करें, अगर हेल्दी लाइफ गुजारनी है, एक एनर्जेटिक लाइफ गुजारनी है, और माशाल्लाह आपकी तो जवानी की उम्र है, एक एनर्जेटिक लाइफ होनी चाहिए हमारी, ठीक है? तो फिर क्या करें? फिर जो खुराकें हमारे बड़े खाते थे ना, बाप दादा खाते थे, कम से कम वहाँ तक तो हम जा सकते हैं ना। वो तो 30 साल पुरानी कहानी है, कोई लाखों साल पुरानी कहानी नहीं है, हज़ारों साल पुरानी कहानी नहीं है हमारे बाप दादा की। तो हेल्दी थे ना हमसे, हमारे बाप दादा हमसे हेल्दी थे ना, तो भाई उनके लाइफस्टाइल को अपना लो। फ्रूट होना चाहिए और सस्ता फ्रूट लेकर आएँ। देखें, और हमारे तो बड़े कह गए हैं कि फ्रूट वही होता है जो मौसम का होता है, और मौसम का फ्रूट हमेशा सस्ता होता है। अब हमारे ध्यान में डाला हुआ अंग्रेज़ों ने, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो कोल्ड स्टोर बनाए हुए हैं, उनके मुल्कों में सेब होते हैं, तो वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जो उनके मुल्क में होती हैं। अब भाई सेब अगर 400 रुपये 600 रुपये किलो, तो मुझे क्या ज़रूरत है? मैं खरबूजा लेकर आऊँ जो 100 रुपये किलो मिल रहा है, मैं तरबूज लेकर आऊँ जो कि 70 रुपये किलो मिल जाता है। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं 800 रुपये किलो वाला कोल्ड स्टोरेज वाला फ्रूट लेकर आऊँ? मैं वो फ्रूट लेकर आऊँ जो कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। हम लोग गरीब लोग हैं, वो लेकर आएँ। और मौसम का फ्रूट हमेशा सस्ता होता है, मौसम का फ्रूट हमेशा सस्ता होता है। तो आपने जो अपनी क्रेविंग होती है, और केला जो है पूरे साल पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह होता है, और तकरीबन 8 महीने सस्ता होता है, 3 महीने ज़रा महंगा होता है। और केले के बारे में डॉक्टर कहते हैं ये कंप्लीट डाइट है, ये कंप्लीट डाइट है। आप जो है जब सुबह घर से निकलें, अगर आपको शुगर की क्रेविंग होती है, आपके पर्स में जो है ना एक केला पड़ा हो, आपको 10-11 बजे जब क्रेविंग हो, आप निकाल के उसको छील के उसको खा लें। अगर आधा एक साथ खा लें, आधा फिर खा लें, तो 2 दफ़ा क्रेविंग आपकी हो जाएगी, तो आपका स्कूल कॉलेज का टाइम आपका निकल जाएगा। या फिर ये कि आप 3-4 खजूरें अपनी पर्स के अंदर एक तरफ रख लें। जब आपको शुगर की क्रेविंग हो, चाय पीने को दिल करे, या बिस्कुट खाने को दिल करे, या बेकरी कोई चीज़ खाने को दिल करे, आराम से खजूर निकालें वहाँ से। और नबी वसल्लम ने तो खजूर इतनी इस्तेमाल की है, हमारी माँ फरमाती हैं आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कि एक महीना गुजर जाता हमारे घर चूल्हा नहीं जलता था। यानी नबी वसल्लम पकी हुई चीज़ें खाना पसंद नहीं करते थे। उसकी 2 वजूहात बताते हैं जो हमारे दीन जानने वाले लोग। एक तो नबी वसल्लम को जहन्नम की आग से बहुत नफ़रत थी, उससे बहुत डरते थे, तो नबी वसल्लम के घर में चूल्हा बहुत कम जलता था। और हमारे घरों में अब क्या हुआ है, सारा दिन चूल्हा जलता रहता है। जबकि हमारी नानी के घर पे, हमारी दादी के घर पे चूल्हा कब जलता था? सुबह जलता था और शाम को जलता था। तो मतलब तली, और फिर जैसे ही कोई चीज़ को हम पकाते हैं तो उसकी एनर्जी, जो उसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो ज़ाया होते हैं। मतलब अगर आप कच्चे, अगर आप एक खाती हैं, मतलब टमाटर खा लेती हैं आप, तो उसके अंदर जितनी एनर्जी है, उसी टमाटर को अगर पका कर खाएंगी तो उसमें से 50% भी नहीं रह जाती। सिर्फ हम क्यों खाते हैं? टेस्ट के लिए। और टेस्ट को डेवलप होने में कितने की देर लेते हैं? आप साइंस के तलबा हैं, कितने की देर लगते हैं? 1 महीना आप एक चीज़ खाएं, आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। टेस्ट आपका डेवलप हो जाएगा 1 महीने में। 1 महीने आपको मुश्किल इख्तियार करनी पड़ेगी। तो मकसद कहने का ये है कि ये वो असूल हैं जो कि हमें दीन ने दिए हैं, और हम क्या समझते हैं कि खाने पीने के बारे में हमारे पास कोई असूल नहीं, हम आज़ाद हैं। तो मेरे बेटा, हम आज़ाद नहीं हैं। हमारे पास दीन मुकम्मल है। मुकम्मल तभी कहते हैं कि हर मसले के लिए इल्म मौजूद हो, हर मसले के लिए तालीमात मौजूद हों। तो ये इसके बाद, उसके बाद जो एक और जो चीज़ इस वक्त हमारी ज़िंदगी से निकली है वो है दोपहर का कैलूला। कैलूले को इस वक्त साइंस क्या कहती है? वो कहते हैं पावर नैप। सुना आपने पावर नैप का नाम? तो पावर नैप पावर कैसे कहते हैं? एनर्जी को। और नैप कैसे कहते हैं? वक्फे को। ठीक है ना? तो उन्होंने इसका, कैलूले का नाम उन्होंने क्या रखा है? पावर नैप। मतलब ऐसा वक्फा जिसके अंजाम देने से इंसानी जिस्म एनर्जेटिक हो जाता है, उसमें ताकत आ जाती है। नबी वसल्लम की हदीस सुन लीजिए। नबी वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों कैलूला किया करो, शैतान कैलूला नहीं करता। मकसद ये है कि जो शख्स जानबूझ के कैलूला नहीं करता वो शैतान का साथी बन जाता है। और हमारे सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान हमारा दुश्मन है, तो उसकी दुश्मनी से हमने बचना है। फिर दूसरी हदीस में फरमाया कि कैलूले के ज़रिए रात की नमाज के लिए कुव्वत या मरद हासिल करो। मकसद क्या हुआ कि जब इंसान कैलूला कर लेता है उसको एक दिन में दोबारा एनर्जेटिक हो जाता है। मुसलमानों को कैलूले के ज़रिए से एक दिन में 2 दिन मिलते हैं।
جب ہم کیلولا کر لیتے ہیں تو ہم دوبارہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ایک اور دل مل جاتا ہے، تو پھر شام تک ہماری انرجی ڈاؤن نہیں ہوتی۔ اب جب ہم کیلولا نہیں کرتے تو جب شام ہم گھر جاتے ہیں تو بالکل تھکے ہارے ہوتے ہیں، نہ گھر کی لائف ہم انجوائے کرتے ہیں، نہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہم اپنی لائف انجوائے کرتے ہیں، نہ والدین کو ٹائم دیتے ہیں، تھکے تھکے ہمارے کوشش ہوتی ہے بیڈ پہ چلے جائیں، ادھر بیٹھ جائیں ادھر بیٹھ جائیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے کیلولا نہیں کیا ہوتا۔ تو لہٰذا کیلولا جو ہے یہ دین کا تقاضا ہے۔ یہ کس کا تقاضا ہے؟ دین کا تقاضا ہے۔ اور جب ہم اپنے نانی نادوں کو دیکھتے ہیں، اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، تو وہ سارے کیلولا کیا کرتے تھے۔ دوپہر کو اس وقت تو بازار بھی سارے، میں خود شاہد ہوں اس بات کا، بازار بھی دوپہر کو بند ہو جاتے تھے، اور انگریزوں نے تو اب اس چیز کو محسوس کیا ہے، تو انہوں نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے نہیں کر رہے تھے، اب آہستہ آہستہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ چائنا والوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کی، انہوں نے پروڈکشن کے 2 بلاک بنائے، جیسے الگ الگ پروڈکشن یونٹ بنے ہوتے ہیں، تو ایک یونٹ والوں کو کیلولا کروایا اور ایک یونٹ والوں کو کیلولا نہیں کروایا۔ جب 15 دن کے بعد ان دونوں کی پروڈکشن کو جمع کیا کہ جنہوں نے کیلولا نہیں کیا انہوں نے زیادہ پروڈکشن کی ہے، یا جنہوں نے کیلولا کیا تھا انہوں نے زیادہ پروڈکشن کی ہے، تو جنہوں نے کیلولا کیا تھا حالانکہ انہوں نے پونا گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ کیلولا کیا تھا، تو ان کا ٹائم پروڈکشن کا ویسے کم تھا لیکن پروڈکٹیوٹی کے لحاظ سے زیادہ تھا، انہوں نے زیادہ چیزیں بنائیں۔ اور جنہوں نے کیلولا نہیں کیا تھا حالانکہ انہوں نے بریک نہیں کی لیکن انہوں نے کام کم کیا تھا۔ تو لہٰذا ہم نے یہ کیوں کرنا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، تو 15 منٹ کا کیلولا، 15 سے 20 منٹ کا کیلولا اپنی زندگی میں خود بھی شامل کریں، اپنے والدین کو بھی تعلیم دیں، اپنے بھائیوں کو بھی تعلیم دیں، کیونکہ ایک مسلمان کے سرکل کے اندر 20-25 لوگ ہوتے ہیں، آپ کے ماموں، آپ کے چچا، آپ کی پھپھی، اور ان کے سارا سرکل جو ہے نا۔ اور اللہ کے نبی نے ہمیں 2 اللہ تعالیٰ نے حکم دیے۔ پہلی جو وحی اللہ تعالیٰ پر ہمیں اتاری مسلمانوں کو، کہا کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، تو سب سے پہلے ہم نے کس کو بچانا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ جہنم سے آگ سے بچانے کا مقصد ہے کہ اللہ کا اچھا بندہ بننا ہے، اللہ کا اچھا بندہ بننا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا نبی وسلم کو وحی بھیجی، عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو علم یہاں سے آج یہ لے کے جا رہے ہیں، جو لیکچر آپ سن رہے ہیں، آپ نے خود بھی اس کو فالو کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اپنے عزیز و اقارب کے اندر بھی اس چیز کو پھیلانا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے کیا بولے گا؟ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یہ صدقہ کیوں کرنا ہے ہم نے؟ رب کریم نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن کون ہیں؟ سارے بھائی بھائی ہیں، سارے کون ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ تو لہٰذا اپنے بھائیوں تک اچھی تعلیم پہنچانا ہماری ذمہ داری کے اندر شامل ہے۔ تو کیلولا کے لیے 2-3 چیزیں ہمارے ذہن میں غلط پیدا کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ پیدا کیا گیا کہ کیلولا کا کھانے کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ آپ دوپہر کو کھانا کھائیں یا نہ کھائیں، کیلولا آپ نے دونوں صورت میں، کھانے کے ساتھ کیلولا کا تعلق نہیں ہے۔ کھانا کھائیں تب بھی آپ نے کیلولا کرنا ہے، اور کھانا نہ کھا سکیں یا نہیں کھاتی ہیں اگر آپ، تو تب بھی کیلولا کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ کیلولے کے اندر کوئی نیند آنا فرض نہیں ہے، کیلولے کے اندر نیند کا آنا فرض نہیں ہے، صرف ایک اونگ آ جائے نا، جیسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں، یار میری آنکھ لگ گئی تھی، ٹھیک ہے نا، تو بس ہلکی سی آنکھ لگ جائے، 5 سیکنڈ کی لگ جائے، 10 سیکنڈ کی لگ جائے، ٹھیک ہے نا، 50 سیکنڈ کی لگ جائے، کیلولا آپ کا ہو گیا، کیلولا آپ کا ہو گیا۔ تو مطلب نیند آنا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، مکمل نیند آنا فرض نہیں ہے، بس ہلکی سی اونگ آ جائے تو کیلولا پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ کہ کیلولے کے لیے کوئی بستر ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جیسے آپ چیئرس پر بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت، اسی میں تھوڑا سا ریلیکس موڈ میں چلی جائیں، 15 منٹ کے لیے اپنا موبائل آف کر دیں، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے آنکھیں بند کر لیں اور نیت کر لیں، کیونکہ سارا عملوں کو دار مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ آپ نے کیلولے کی نیت کر لی، آپ کو 2-4 سیکنڈ کی اونگ آ گئی تو بس آپ کا کیلولا ہو گیا، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ جب آپ کیلولا کریں گے انشاءاللہ، جب کیلولا کریں گے تو ہماری شامیں بہت حسین ہو جائیں گی، شام کی زندگی ہماری بہت خوبصورت ہو جائے گی، ہماری انرجی جو ہے وہ عشاء تک ڈاؤن نہیں ہوگی، ہماری انرجی جو ہے وہ عشاء تک ڈاؤن نہیں ہوگی، اور ہم ایک اچھے پروڈکٹ بن کے، اور شام کی زندگی دیکھیں، نبی وسلم کی شام کی زندگی کیا تھی؟ نبی وسلم عصر سے پہلے اپنے سارے کام مکمل کر لیتے تھے، حالانکہ اتنی بڑی امت کی ذمہ داری تھی تو تمام کام اپنے عصر سے پہلے مکمل کر لیتے تھے، اور عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم نبی وسلم کا فیملی ٹائم تھا۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم کیا تھا؟ نبی وسلم کا فیملی ٹائم تھا، اپنی فیملی کو ٹائم دیتے تھے، ہماری ماؤں کے پاس جاتے تھے، ان سے ان کا حال چال پوچھتے، ان کی ضروریات کا خیال کرتے، اور جو ہے آج بھی انگریز کیا کرتے ہیں، پورے انگریز آپ سرچ کر لیں گوگل کے اوپر، ان کی ساری مارکیٹیں، پورے یورپ کی مارکیٹیں شام کو 6 بجے بند ہو جاتی ہیں۔ کتنے بجے بند ہو جاتی ہیں؟ شام کو 6 بجے بند ہو جاتی ہیں، اور ہماری مارکیٹیں کتنے بجے کھلتی ہیں؟ 12 بجے تک۔ تو ہم کیوں ناکام ہیں اس وقت بحثیت قوم؟ اس لیے ناکام ہے کہ ہم نے نبی وسلم کی سیرت کی دھجیاں اڑا دی، ہم نے وسلم کی سیرت کی مخالفت کی ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی وسلم کی سیرت کی موافقت کر رہے ہیں، وسلم کی سیرت کی موافقت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا
ہماری کوشش ہونی چاہیے. میں اپنے گھر والوں سے بھی کہتا ہوں, اپنی وائف سے بھی کہتا ہوں, اللہ کی بندی جو کچھ تمہیں چاہیے, تمہارے پاس سارے وسائل اللہ نے دیے ہیں, بیٹے بھی ہیں, ڈرائیور بھی ہیں, جو کچھ تم نے پرچیز کرنا ہے اس کو عصر سے پہلے پہلے, مغرب سے پہلے پہلے کلوز کر لیا کرو, مغرب سے پہلے پہلے کلوز کر لیا کرو اس کو. تو لہٰذا یہ ہے ان کا لائف سٹائل صحت مند قوموں کا. کیونکہ کچھ لوگ آپ کی دین کی بات مانیں گے, آپ کے بھائیوں میں سے, آپ کے رشتہ داروں میں سے کچھ آپ سے بحث کریں گے, تو ان سے کہا بھائی مغرب کی فالو کر لو. تو مغرب والے تو شام کو 6 بجے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ ان کا لائف سٹائل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے صحت کا جو دوسرا میں نے آپ سے تعلق کہا تھا وہ ہے سونے اور جاگنے کے ساتھ. تو رب کریم نے سورہ نبا نازل فرمائی, 3 سپارے کی پہلی صورت ہے. اس کی 9 نمبر آیت میں فرمایا کہ میں نے رات اس لیے بنائی ہے, نیند کے لیے بنائی ہے, اور رات میں نے اس لیے بنائی ہے کہ پردہ کا ذریعہ بنایا ہے, اور دن اس لیے بنایا ہے کہ اس میں تم معاش کما سکو, روزی کما سکو. اب قیامت تک کے لیے ایک مسئلہ اللہ نے حل کر دیا, مسلم ہو یا نان مسلم, جو رات کو وقت سے سوئے گا اس کی ہیلتھ انشور ہو جائے گی, اس کی ہیلتھ انشور ہو جائے گی. اور پھر ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے معمولات کیا ہوتے تھے, تو فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے, کیونکہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے, اگر ہم عشاء سے پہلے سو جائیں گے تو کیا ہوگا, نماز قضا ہو جائے گی. تو لہٰذا وہ پسند نہیں کرتے تھے عشاء کی نماز سے پہلے سونا. اور فرماتی ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جاگنا پسند نہیں کرتے تھے, عشاء کی نماز کے بعد جاگنا پسند نہیں کرتے تھے. اور آج ہم دیکھیں پاکستانی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم پاکستانی کیا کر رہے ہیں. تو اس حالت میں تو کبھی میرے بیٹیوں اور بیٹوں سے صحت نہیں مل سکتی. ہمیں اسلام کو فالو کرنا پڑے گا, ہمیں اسلام کو فالو کرنا پڑے گا. پورا یورپ رات کو 9 بجے سو جاتا ہے. میری سسٹر رہتی ہے امریکہ میں, اور میرا بیٹا بھی اب جاتا آتا رہتا ہے, تو بتاتی ہے کہ وہ میری سسٹر بھائی جان 9 بجے جیسے ہی بجتے ہیں تو یہ سارے لوگ سو جاتے ہیں. اور وہاں پر لا بنا ہوا ہے کہ 9 بجے کے بعد اگر آپ اپنے گھر میں کوئی شور شرابہ کریں, کوئی ڈسٹریشن پیدا کر لیں جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو, تو وہ آپ کو مطلب پولیس کو کال کر کے آپ کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا کیا کرنا ہے ہم اتنے مضبوط تو نہیں ہیں کہ حکومت کو ہلا سکیں, لیکن اپنے آپ کو تو کچھ نہ کچھ قائل کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں, کیونکہ رب کا بھی حکم ہے اور صحت کا بھی تقاضا ہے. صحت ملے گی نہیں بازار سے, اور جو ہے رب کی رضا بھی ایک دفعہ رب ناراض ہو جائیں گے تو وہ بھی بہت مشکل ہے. تو لہٰذا رات کو وقت سے سونا صحت کا بھی تقاضا ہے, لیکن صحت بعد میں ہے, پہلا کس کا تقاضا ہے, دین کا تقاضا ہے. اور آج ہم مسلم ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا. جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ تو رب کریم نے فرمایا آگے ساتھ یہ بھی پڑھو محمد رسول اللہ, اور پھر فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے میرے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو لہٰذا رات کو وقت سے سونا دین کا بھی تقاضا ہے, صحت کا بھی تقاضا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جن کو اگر آپ لوگ فالو کریں گے تو میں اللہ کے فضل سے, بے شک ہم 2 سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور کثرت کے ساتھ یہ پیغام ہم نے ہزاروں لوگوں تک اور بلکہ لاکھوں لوگوں تک پہنچایا ہے. الحمدللہ ہزاروں خاندان بہتر ہو چکے ہیں, ہزاروں زندگیاں جو ہے شوگر سے نجات پا چکی ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ ہی لائف سٹائل کا ہے. لائف سٹائل ٹھیک کر لیں شوگر ٹھیک ہو جائے گی, لائف سٹائل ٹھیک کریں میدا ٹھیک ہو جائے گا, لائف سٹائل ٹھیک کر لیں گے دل ٹھیک ہو جائے گا, دل ٹھیک ہو جائے گا. پچھلے سال پاکستانی قوم نے 1 ارب 27 کروڑ لیٹر کوک اور پیپسی پی ہے. اب مجھے بتائیں ہمارا ملک قرضے سے کیسے آزاد ہوگا. اب اس سال بھی جو ہمارا بجٹ بنا ہے 17,000 ارب روپے کا بجٹ تھا. کتنے ہزار روپے کا, 17,000 ارب روپے کا بجٹ تھا, اور اس میں سے قرضے میں ہم نے کتنے پیسے واپس کیے ہیں, 8,000 ارب قرضے میں واپس چلے گئے. تو اگر یہ نوجوان جنہوں نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے, جنہوں نے آگے 30 سال اپنی زندگی 40-50 سال زندگی جینی ہے, اگر یہ ملک کمزور ہوگا تو ہم کیسے جئیں گے. اگر ہم یہ پاکستانی اتنے ہی پیسوں کے جو ہے خربوزے کھاتے, تربوز کھاتے, کیلے کھاتے, آم کھاتے, تو ہمارا ملک, ہماری صحت بھی بہتر ہوتی اور ہمارا ملک کے اوپر قرضہ بھی نہ چڑھتا. 700 ارب روپے کی ہم چائے پی جاتے ہیں, کالی چائے, جبکہ کالی چائے دنیا کے 3-4 ممالک میں پی جاتی ہے, پاکستان میں, ہندوستان میں, اور 3-4 اور بدقسمت ملک ہیں جہاں پر یہ کالی چائے پی جاتی ہے. لہٰذا کالی چائے کو اوائڈ کریں. ایک دن میں نہیں ہوگا, لیکن اللہ نے بندے کے اندر اتنا طاقت رکھی ہے, یہ جو ہے اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. تو اپنی عادت کو تبدیل کرنا تو کوئی بڑا کام نہیں. یہ بڑی پلاننگ کے تحت چائے انٹروڈیوس کرائی گئی ہے. میں کراچی میں رہتا تھا اس وقت جب یہ چائے زیادہ انٹروڈیوس کرائی جا رہی تھی, تو ہمارے غریب محلوں کے اندر مفت چائے تقسیم کی جاتی تھی. آتے تھے سزوکی بھر کے چائے لے کر آتے تھے, اور پاؤ آدھا کلو مفت لوگوں کو دے کے جاتے تھے.
تاکہ چائے کا ان کو عادی بنایا جائے۔ اب چائے کرتی کیا ہے اصل میں؟ چائے کے ایک تو ہمارے ملک کے اوپر نقصانات کتنے ارب ہے؟ 700 ارب ہے۔ 700 ارب روپے کا کیا مقصد ہوا؟ تقریباً 2 ارب ڈالر، 2 ارب ڈالر۔ اور پاکستان کو ہر سال کتنا قرضہ لینا پڑتا ہے؟ 10 ارب ڈالر قرضہ لینا پڑتا ہے، یعنی کہ 10 ارب ڈالر ہم قرضہ لیتے ہیں تو 2 ارب ڈالر کس میں چلا گیا؟ صرف چائے کے اندر چلا گیا۔ اس کے نتیجے میں ایک اور جو مسئلہ خراب ہو رہا ہے، اتنا دودھ پروڈیوس پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جب اتنے دودھ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو 75% دودھ جو آپ کو ملتا ہے وہ کیمیکل والا ملتا ہے، وہ دودھ ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ کیمیکل ہوتے ہیں۔ تو وہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ ہماری چائے کی ایڈکشن کی وجہ سے، چائے کی ایڈکشن کی وجہ سے۔ اگر ہم چائے چھوڑ دیں بحیثیت پاکستانی قوم، تو پھر یہ دودھ جو 2 نمبر دودھ پہ مل رہا ہے، مطلب ایک تو چائے غلط، اوپر سے اس کے اندر چینی غلط، اوپر سے اس کے اندر دودھ بھی کیمیکل والا، تو پھر مجھے بتائیں ہیلتھ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ہیلتھ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو ہیلتھ چاہیے۔ تو جو میں بات آپ سے کہی تھی وہ بیچ میں رہ گئی بات، کہ ہماری ماں سے نے کہا کہ 1 مہینہ گزر جاتا ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، حتیٰ کہ دوسرا چاند بھی ہم دیکھ لیتے، یعنی کہ تقریباً 58 ڈیز ہو جاتے پھر بھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو پوچھا ماں جی پھر کھاتے کیا تھے، زندگی کیسے چل رہی تھی؟ تو فرماتی ہیں کہ 2 کالی چیزیں، کھجور اور پانی، کھجور اور پانی۔ اور فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انصاری پڑوسی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا، بکری کے دودھ کا ہدیہ بھیج دیا کرتے تھے۔ تو مطلب ہر وقت کچن میں گھسے رہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت نہیں ہے۔ اور جب میں اپنی دیکھتا ہوں نانے نانا کو، دادی دادا کو، اپنے والدین کی زندگی دیکھتا ہوں، تو گاؤں کے اندر صرف 2 ٹائم پر کھانا پکتا تھا، صبح کھانا پکتا تھا اور شام کو۔ دوپہر کو کوئی مہمان بھی آ جاتا تھا اس کے لیے بھی کھانا نہیں پکتا تھا، یعنی کہ 2 ٹائم میل جو تھا۔ اچھی نسلیں جو ہیں، صحت مند قوموں کی جو خوراک ہے وہ 2 ٹائم میل کی ہے۔ گو کہ مطلب تیسرے ٹائم کھانا کو حرام نہیں ہے، لیکن پسندیدہ بھی نہیں، پسندیدہ بھی نہیں۔ اور مسلمان کو کیا چاہیے؟ پسندیدہ کام کرے، اچھے کام کرے۔ تو لہٰذا آپ کا وقت بھی بچے گا، آپ کی پیسہ بھی بچے گا، آپ کی صحت بھی بچے گی۔ تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں کو، اور جو کچھ میں نے کہا ہے یہ تو بہت کم میں نے بیان کیا ہے، اس سے زیادہ جو آپ کو لٹریچر دیا گیا ہے اس میں یہ ساری چیزیں بڑی پورے سال 2 سال کی جدوجہد کے بعد یہ اتھینٹک لٹریچر تیار کیا گیا ہے، اس کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ اور تھوڑا سا ہم جو اب اگلی دفعہ جب بھی 1 مہینے کے بعد جو بھی آپ کا ٹرن اوور ہوگا، تو مطلب اس کا ہلکا سا ٹیسٹ بھی ایک لیں گے، جو اچھے بچے تیاری کر کے آئیں گے اس کو اپریسیشن بھی دیں گے، تاکہ مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص سستی کی وجہ سے اس میں سے رہ نہ جائے۔ کیونکہ آپ ایک، ہمیں میرے سامنے آپ ایک نہیں بیٹھی ہوئی، یہ 50-60 بچے نہیں ہیں، یہ 50-60 خاندان ہے، اور 50-60 خاندان جو ہے ان کے ساتھ، ہر خاندان کے ساتھ 5-5 خاندان جڑے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ علم جو ہے کم از کم 1000-1200 خاندانوں تک چلا جائے آپ کے ذریعے سے، تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا اور ہمارے لیے بھی ہے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اگر کسی بچی کے ذہن میں یا بچے کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ سر آپ نے کہا جو پروسیسنگ فوڈ ہے وہ نہیں چاہیے، ہمیں جو عام زمینوں میں لگتا ہے وہ ہم چاہیے، بلکہ زمینوں میں لگی وہاں پر جو سپرے وغیرہ اتنی ہو رہی ہے آج کل۔ بیٹا وہ دیکھیں، اصل میں ہمارے پاس آپشن کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، پہلے تو اس کے اوپر آئے نا۔ پروسیس فوڈ چھوڑنا تو ہماری بس کے اندر ہے نا، اسپرے بند کرانا ہمارے بس کے اندر نہیں ہے۔ تو اسلام یہی کہتا ہے کہ بھئی جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کرو، آگے کے راستے پھر اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، اس وقت جتنی خوراک ہم کھا رہے ہیں اتنی خوراک کی ہمیں نیڈ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے دوپہر کی خوراک ہے، اس کی نیڈ نہیں ہے لیکن عادت بن گئی ہے۔ تو اصل میں تو یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ کھائے اور زیادہ سے زیادہ بیمار ہو، تاکہ پہلے زیادہ سے زیادہ پروڈکشن میں اس کو پیدا ہو اور پھر زیادہ سے زیادہ لوگ بیمار ہوں تو ان کو فائدہ ہو۔ تو جب ہم ہیلدی فوڈ کھانا شروع کریں گے انشاءاللہ تو یہ ان ہیلدی فوڈ آہستہ آہستہ اس سے بھی ہمیں نجات ملے گی۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر ایک میرا سوال ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ وائٹ شوگر نہیں کھانی، آپ اس کی جگہ براؤن شوگر یعنی کہ گڑ وغیرہ اور جی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سائنس نے کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ زیادہ افیکٹو ہے۔ انہوں نے کہا ہے دونوں سیم ہے، صرف ٹیسٹ اور ٹیکسچر کے لیے آپ دونوں علیحدہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نہیں بیٹا دیکھیں، جب اس کو جتنا وائٹ کیا جاتا ہے نا اس کے اندر اتنے ہی زیادہ کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں وہ تو مارکیٹنگ کرتے ہیں، اس میں دیکھیں ایک پرچہ لکھا ہوا ہے، اس میں ساری تفصیل آپ کو پڑ جائے گی کہ وائٹ شوگر بند کیوں نہیں ہو رہی۔ اصل میں اس کی پروسیسنگ کے اندر بے شمار کیمیکل استعمال ہوتا ہے جب اس کو آپ وائٹ کرتے ہیں، حالانکہ قدرتی طور پر وائٹ نہیں ہے۔ گنے کا رس جو ہے آپ نے دیکھا ہے، گنے کا رس وائٹ نہیں ہوتا۔ جب اس کو آپ وائٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر کیمیکل کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ کیمیکل استعمال ہوتا ہے جب اس کی آپ واشنگ کرتے ہیں تو اتنا ہی اس کے اندر رہ جاتا ہے۔ گڑ کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیمیکل کا بہت کم استعمال ہوتا ہے، اسی لیے وہ براؤن رہ جاتا ہے، اسی لیے وہ گڑ
براؤن ہوتا ہے، اور جو چینی بالکل وائٹ کی جاتی ہے اس کو، تو جتنا اس کو وائٹ کیا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر کیمیکل استعمال ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ کیمیکل استعمال ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر پریزرو رہ جاتا ہے، وہ اس کی مطلب جب اس کو علیحدہ کرتے ہیں تو وہ علیحدہ نہیں ہوتا، مطلب یہ مسئلہ اس کا۔ اور سرسوں کے تیل میں دیکھا گیا یوریسک ایسڈ پایا جاتا ہے جو کہ مائکارڈ وہ انفیکشن کا وہ بیٹا دیکھو، اگر ابھی کتنے فیصد لوگ مطلب کھاتے ہیں سرسوں کا تیل، 1%، 2%، 3% لوگ نا، اور دل کے مریضوں کی آپ کے پاس کیا صورتحال، یہی کھا رہے ہیں نا جو ابھی سائنس وہ کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا بناسپتی گھی اور تیل بیچنا ہے، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا بناسپتی گھی اور تیل بیچنا ہے۔ اور دوسرا جو پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ شوربے والے سالن کھائیں گے تو اس کی ڈیلیوشن اتنی کم ہو جائے گی، اس سے جو ہے آپ کو انشاءاللہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں 7 مہینے سے وہ مسلسل استعمال کر رہا ہوں، ہمارے کچن میں وہی ہے اور وہی ہم استعمال کر رہے ہیں، اور کوئی نہیں ہے، اور کئی خاندان جو ہے 2 سال سے وہ استعمال کر رہے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جب آپ اس کو فرائی نہیں کریں گے، شوربے کی طرف آ جائیں گے تو اس کی تعداد میں آپ کو بتاتا ہوں، جو WHO کی ریکمنڈیشن ہے وہ ہے پر پرسن پر ایئر جو ہے 6 سے 7 کلو، کتنا ہے جی؟ پر پرسن 6 سے 7 کلو، اور پاکستانیوں نے پچھلے سال کتنا کھایا؟ 27 کلو کھایا۔ کیوں کھایا 27 کلو؟ کہ ہم نے فرائی کرنی ہے چیزیں، ہم نے ہر چیز فرائی کرنی ہے، ہم نے ہر چیز فرائی کرنی ہے۔ اسے ہو کیا رہا ہے؟ سود بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب تقریباً 12,000 ارب روپے کا ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں، کتنے ارب روپے کا؟ 12,000 ارب روپے کا۔ تو یہ اس کو ڈالروں میں اگر تبدیل کریں تو کتنا بن جاتا ہے؟ یہ تقریباً بن جاتا ہے 4,000 ارب روپے۔ آپ ٹوٹل قرضہ ہم کتنا لیتے ہیں؟ 10,000 ارب روپے قرضہ لیتے ہیں، تو 2,000 ارب روپے کی چائے پی جاتے ہیں، 5,000 ارب روپے کا تیل کھا جاتے ہیں، اور پھر جو سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں 2,000 ارب روپے کی دوائیں منگا لیتے ہیں۔ یہ 3 کام اگر صحیح ہو جائیں، ہمارے سیرت کے مطابق ہو جائیں، تو ہمیں 1 ٹکا قرضہ لینے کی آگے ضرورت نہیں ہے، 1 ٹکا بھی قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کی طرف آپ نے خود بھی چیزوں کو لینا ہے اور ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بے شمار خاندان ہیں الحمدللہ، وہ کہتے ہیں، ابھی میرے ساتھ ایک ڈرائیور تھا، وہ صرف 4 مہینے ہمارے ادارے میں رہا، تو ہمارا تو لائف سٹائل جو ہم کہہ رہے ہیں آپ کو، ہمارا گھر کا ہمارے آفس کا وہی لائف سٹائل ہے۔ سرسوں میں پکتا ہے، چینی وہاں پر نایاب ہے، چینی وہاں پر نہیں ہے، اور کوئی بھی جو ہے پیکڈ فوڈ ہماری آفس کے اندر یا ہمارے کچن کے اندر نہیں آتا۔ تو 4 مہینے بعد ایک آدمی نے اس سے پوچھا کہ آپ 4 مہینے اس ادارے میں رہے ہیں، آپ کو ہیلتھ وائز کیا بینیفٹ ملا؟ اس نے کہا جب میں آیا تھا اس ادارے میں تو میرے گھر کا جو میڈیسن کا بل تھا وہ ہر مہینے 5,000 روپے ہوتا تھا۔ کتنا ہوتا تھا؟ 5,000 روپے۔ اور 4 مہینے کے بعد الحمدللہ اس نے کہا کہ میرے گھر کا جو بجٹ ہے میڈیسن کا وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، مجھے امید ہے کہ شاید پورا سال ہمارا 5,000 روپے میں گزر جائے۔ تو آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ 2 مہینے میں آپ کو خود ہی نتائج آ جائیں گے، کیونکہ جو کچھ میں نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جوڑ کے آپ کو بتایا ہے، اور لٹریچر بھی آپ کو دیا ہے، اور آپ لوگوں کو تو گوگل چلانا آتا ہے، آپ ان کو چیزوں کو سرچ کریں اور انشاءاللہ اچھی ایک زندگی انجوائے کریں۔ کیونکہ اصل دیکھیں، یورپ چاہتا ہے کہ انسان مزے کے پیچھے مر جائے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان خوشی کے لیے جیے۔ جب ہم وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن روزہ افطار کرتا ہے، حالانکہ روزہ رکھنا بظاہر مشکل کام ہے نا، ایک مشکل کام ہے نا، بھوکے رہنا 12-15 گھنٹے ایک مشکل کام ہے، لیکن ہوتا کیا بعد میں جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے، ہم افطار کھاتے ہیں، ہم مطلب شربت پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو ہم فریش ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا رب کی فرمایا جب قیامت والے دن ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ ضرور ہوگی، تو اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں خوش کر دیں گے، اس روزے کی وجہ سے ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو مشکل کیا ہے کہ چکی کا آٹا دور سے لانا مشکل کام ہے، یا ہماری ہیبٹ نہیں ہے، ہمیں فائن آٹا اچھا لگتا ہے، یا چینی چھوڑنا بہرحال مشکل کام ہے، ایڈکشن ہو چکی ہے، چائے چھوڑنا مشکل کام ہے، ایڈکشن ہو چکی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ مشکل اٹھا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آگے آسانی ہو جائے۔ آسانی کیا ہے؟ آگے جو آپ نے 50 سال جینا ہے وہ آپ صحت مند زندگی جئیں گے، کیا جانیں گے؟ انرجیٹک زندگی جئیں گے۔ تو وہ زیادہ بہتر ہے یا مزہ زیادہ بہتر ہے؟ مزہ تو یہ خوراک اندر گئی اور 2 سیکنڈ کے بعد مزہ ختم ہو گیا، لیکن صحت تو ہمیشہ کے لیے ہے نا، خوشی تو دائمی چیز ہے، خوشی دائمی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔